سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں اپنی ایک بہت پیاری سی لسنر سحر اکرام کی فرمائش پر انا الیاس کا ناول لائی ہوں جس کا نام ہے محبت کے جگنو۔ امید کروں گی کہ میرے چینل پر موجود باقی ناولز کی طرح آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یہ گھٹیا فلم تو مجھے دکھانے لائی ہو؟ نشو نے نہایت بیزاری اور اکتاہٹ سے سینما کی اسکرین پر محبت کے گیت گاتے ہیرو ہیروئن کو دیکھتے مزنی سے کہا۔ وہ دونوں میٹرک سے لے کر یونیورسٹی تک بہترین دوست رہی تھیں اور اب یونیورسٹی ختم ہوتے ہی جاب بھی اکٹھے ہی کر رہی تھیں۔ ہفتے کی رات تھی، مزنی نے مووی کا پروگرام بنا لیا۔ 6 سے 9 کا شو دیکھنے کی دونوں کو بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ نشو سمجھی کوئی بہت کمال کی فلم ہے جسے دیکھنے کے لیے مزنی نے پچھلے 1 ہفتے سے رٹ لگائی ہوئی تھی، مگر فلم دیکھتے اسے سخت مایوسی ہوئی۔ وہی گھسا پٹا اسکرپٹ، ایک لڑکا ایک لڑکی، خود ظالم سماج جو ان کی محبت کے بیچ آ جاتے ہیں۔ اوہو یار، تم تو ہو ہی ان رومانٹک۔ کاش تمہیں اندازہ ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ایک پرفیکٹ رومانٹک کپل لگ رہے ہیں۔ مزنی نے جس حسرت کا مظاہرہ کیا، نشو نے افسوس سے سر ہلایا۔ تو بیٹا، تمہیں ان کے رومانٹک کپل ہونے پر کیا فائدہ مل رہا ہے؟ فلم ہے کس کی اور ڈائریکٹر کون ہے؟ نشو نے اپنے دھیان میں سرسری سا پوچھا۔ ہائے، میرا آل ٹائمز فیوریٹ اینگری ینگ مین جزلان شاہ۔ مزنی نے محبت سے چور لہجے میں جس شخص کا نام لیا، نشو کو تو سنتے ہی 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہی اسمگلر، چرسی، بڑا ڈان؟ نشو کی آواز ایک چیخ کی صورت نکلی جو اس کی سیٹ کے بالکل پیچھے بیٹھے جزلان تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اس کا سگار پیتا ہاتھ کتنے لمحے ایک ہی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ بس سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن 2 لڑکیوں کی بحث وہ پچھلے 10 منٹ سے سن رہا تھا، ان میں سے ایک اس کے بارے میں اس طرح کے خیال رکھتی ہوگی۔ وہ جو پیدا ہی دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے ہوا تھا، جس کی خوبصورتی اور مغرور پر، جس کی پرسنالٹی پر لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں، اس کے ساتھ ایک تصویر لینے کے لیے مری جاتی تھیں، ایک عام سی لڑکی یوں اس کی شخصیت کی دھجیاں بکھیر دے گی۔ اس نے آج تک اپنے لیے صرف تعریفی کلمات سنے تھے جنہوں نے یقیناً اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے منہ سے اپنی بدتعریفی برداشت نہیں کر پایا۔ پاگل ہو، آہستہ بولو۔ مزنی نے اسے چپ کروانا چاہا۔ کیوں آہستہ بولوں؟ وہ کوئی یہاں بیٹھا ہے جو سن لے گا؟ اندھیرے کے سبب کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس فلم کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ان کے درمیان ہے۔ فلم کو لگے ہفتہ ہوا تھا۔ جزلان کی عادت تھی وہ اپنی فلم کے ریلیز ہونے کے بعد کوئی ایک شو عام لوگوں کے ہمراہ بیٹھ کر ضرور دیکھتا تھا۔ جب ہر جگہ اس کی تعریف ہوتی تھی تو اس کے غرور کا گراف کچھ اور اونچا ہو جاتا تھا۔ نخوت حد سے سوا ہو جاتی تھی۔ اور پھر شہرت اور پیسہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کبھی بری نہیں لگتی۔ پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، ہاں شہرت کا نشہ اسے ضرور چڑھ چکا تھا۔ ایک تم بے وقوف ہو جسے وہ ڈان، چرسی اور اسمگلر لگتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس سے خود اپنی فلموں میں کام کرنا چاہیے۔ ایک دنیا فدا ہے اس پر۔ کیا پرسنالٹی ہے، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہے وہ۔ اور جب سگار کے کش لگاتا ہے، اف، ایک قیامت برپا کر دیتا ہے۔ مزنی تو شدید حد تک متاثر تھی اس سے۔ ایک تم اور ایک تمہاری دنیا کو ایسے ہی لفنگے پسند ہیں۔ شکر ہے خود کام نہیں کرتا، نہیں تو بالکل ہی فلاپ ہوں اس کی فلمیں۔ بدماش کہیں کا۔ سگار پیتے ہوئے تو بالکل ہی کریپی لگتا ہے۔ نشو کو ویسے بھی سگریٹ اور سگار پینے والے مرد بہت ہی برے لگتے تھے۔ جزلان سگار کے کش لیتے اپنے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک باڈی گارڈ بھی بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کے ہاتھوں اتنی بے عزتی اسے شدید طیش دلا رہی تھی۔ اور یہ فلم دیکھو ذرا، سوائے بے حیائی اور اریانی کے ہے ہی کیا اس میں؟ عورت کو کس گندے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہیں سے اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے اعتراضات کا پٹارا بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس لڑکی کا پتہ کرواؤ
جزلان میں اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ غصے کے عالم میں اٹھتا اپنے ایک بندے کو نشو کے پیچھے لگا کر سنیما ہال سے باہر نکل گیا۔ نیکسٹ سین۔ السلام علیکم۔ نشو بیڈ پر اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کرنے میں مصروف تھی۔ رات کے اس پہر 1 بجے ایک انجانے نمبر سے موبائل پر آنے والی کال کو دیکھ کر حیران ہوئی، مگر فون اٹینڈ کرنے کے بجائے کاٹ دیا۔ اس وقت زیادہ تر محبتوں کے مارے مجنوں کالز کر کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی لڑکی ان کے انتظار میں جاگ رہی ہو تو گھٹیا بات چیت کر کے فلرٹ کو فروغ دیا جائے۔ وہ اتنی میچورڈ اپروچ کی تھی کہ کبھی اس طرح کی سستی محبت پہ نہیں پڑی تھی۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابھی کال بند کیے 2 سیکنڈ نہیں گزرے تھے کہ دوبارہ سے وہی نمبر موبائل اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اب کی بار اس نے کال بھی نہیں کاٹی۔ فون تو پہلے بھی سائلنٹ پر تھا، اسی لیے اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ کئی مرتبہ انجان نمبر کی کال کاٹنے پر بھی اگلے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسری طرف لڑکی ہے جو بات کرنے سے کترا رہی ہے۔ جیسے ہی کال بند ہوئی، اب کی بار نشو کو میسج موصول ہوا۔ اس نے بھنا کر ان باکس کھولا۔ نشو پلیز پک اپ مائی کال۔ اپنا نام دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ کسی جاننے والی کی ہی کال ہے، لہٰذا اب کی بار کال آنے پر اس نے دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا اور کان سے لگاتے سلامتی بھیجی۔ اس کی عادت تھی، وہ کبھی فون اٹھاتے ہیلو نہیں کہتی تھی، ہمیشہ سلامتی بھیجتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ فون کے دوسری طرف سے ابھرنے والی بھاری گمبھیر آواز نشو کے لیے انجان ہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر پہچاننے کی کوشش کی۔ کیسی ہیں مس جرنلسٹ؟ اب کی بار طنز میں چھپی آواز آئی۔ سوری، آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ نشو نے سچائی سے کہا۔ آپ میری آواز یقیناً نہیں پہچانتی، ویسے تو بڑے بڑے انکشافات کرتی ہیں میرے بارے میں۔ مسکراتی آواز نے نشو کو الجھن میں ڈالا۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کا وقت قیمتی ہے کہ نہیں، مگر میرا وقت بہت قیمتی ہے اور میرا اس وقت فضول کی کسوٹی کھیلنے کا کوئی موڈ نہیں، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر اپنا تعارف کروائیں، نہیں تو میں کال کاٹ دوں گی، نشو نے بیزاری سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، آئی لائک یور اسٹائل، بڑی توپ چیز ہے بھائی۔ میں جزلان شاہ بول رہا ہوں، جس کی فلم پر کچھ دن پہلے آپ نے سنیما میں بیٹھے کافی سیر حاصل گفتگو کی۔ میری ذات کا جتنی باریک بینی سے آپ نے جائزہ لیا ہے، دیٹ از سیریسلی ویری امپریسو۔ میں بہت کم کسی کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ پہلی وہ خوش نصیب خاتون ہیں جس نے مجھے متاثر کیا ہے، ادروائز تو سب عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ نشو کو اپنے بارے میں بتاتا وہ استہزائیہ ہنسا۔ جہاں اس نے نشو کو کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد دلا کر اس کی سیٹی گم کی تھی، اپنے غرور میں عورت ذات پر کئی کیے جانے والے تبصرے نے نشو کا دماغ بھگ سے اڑایا۔ ایکسکیوز می مسٹر، اول تو یہ کہ میرا نمبر آپ نے کس خوشی میں لیا، دوسرا یہ کہ مجھے آپ کے امپریس ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دن میں آپ جیسے ہزاروں لوگوں کو نہ صرف امپریس کرتی ہوں بلکہ ان کی بولتی بھی بند کرواتی ہوں، کسی بھول میں مت رہیے گا۔ وہ اسے وارن کرتی جزلان کی اچھی خاصی خبر لے گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، واو، سیریسلی آئی لائک دس ڈیئرنگ اسٹائل۔ گڈ ٹو نو کہ آپ جیسی لیڈر لڑکیاں بھی اس ملک میں ہیں جو ہم جیسوں کے ہوش اڑا سکتی ہیں۔ جزلان کے بے باک انداز نے اسے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ ایکسکیوز می مسٹر، اپنی یہ چیپ اور تھرڈ کلاس گفتگو آپ اپنی فلموں تک محدود رکھیں، مجھ جیسے تک کنوے کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ چلیں ایک ڈیل کرتے ہیں، میں آپ کو اپنی باتوں سے تنگ نہیں کروں گا اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیتی ہیں۔ میرے سرکل میں ابھی تک آپ جیسی بندی نہیں آئی۔ وہ تو جیسے آج نشو کو زچ کرنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا۔ تو مبارک ہو، آپ کا سرکل مجھ جیسی سے محروم ہی رہے گا۔ اس قسم کی گری ہوئی آفرز آپ اپنے جیسوں کو کیا کریں۔ آئی ایم ناٹ آف یور ٹائپ۔ اس نے جان چھڑاتے ہوئے صاف الفاظ میں اسے انکار کیا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی، کجا کہ وہ جزلان جیسے اوباش بندے کو دوست بناتی جس میں دنیا جہاں کی برائیاں تھیں۔
جنہیں اس کی اچھی پرسنالٹی، اعلیٰ لہجہ اور پیسہ دبا دیتا تھا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو خود سے دوستی کا نہیں کہا تھا، یہ پہلی تھی جو جزلان کے خود سے فون کرنے کو اور اس کی آفر کو کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ جتنا وہ انکار کر رہی تھی اتنا ہی جزلان اس کی جانب کھنچ رہا تھا۔ چلیں یہ بتائیں آپ کی ٹائپ کیا ہے؟ وہ کیوں اس تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جو بھی ہے مگر آپ ہرگز نہیں ہیں، سو آئندہ مجھے کال کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنے تیکھے لہجے میں کہتی وہ دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جزلان یہی سمجھا کہ خواہ کے نخرے کر رہی ہے۔ اچھا لسن، I want to be your friend، جزلان نے اپنے مخصوص مغرور انداز میں کہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے نشو شاہ ہے جو کوئی عام لڑکی نہیں، نہ عام جذبات رکھتی ہے۔ کاش میں آپ کی یہ آفر سن کر خوشی سے پاگل ہو جاتی، مگر افسوس آپ میرا جواب سن کر ضرور غم و غصے سے پاگل ہو جائیں گے، اس نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اس تھرڈ کلاس آفر کو میں کنسیڈر کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ جس خام خیالی میں آپ نے مجھے کال کی ہے اسے خام خیالی ہی رہنے دیں۔ ہم جیسے لوگوں سے بات بھی آپ جیسی پبلک سلیبریٹیز کو بڑی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ دعا کریں صبح کے اخبار میں آپ کی شرافت کا بھانڈا نہ پھوڑ دوں۔ نمبر لیا ہے تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جرنلسٹ ہوں اور کالمز بھی لکھتی ہوں۔ اخبار والے تو ویسے بھی چٹپٹی خبریں چھاپنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ بائے۔ نشو استہزائیہ لہجے اور الفاظ میں کہتی اس کی ذات کے حقیقت میں پرخچے اڑا گئی تھی۔ ایک معمولی سی جرنلسٹ جو چھوٹے سے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، باپ اس کا مر چکا ہے اور کوئی رشتہ دار ہے نہیں۔ وہ جزلان شاہ کی اس آفر کو جو یقیناً اس نے آج تک کسی کو نہیں کی تھی، کسی خاطر میں لائے بغیر اس کی ذات کے پرخچے ادھیڑ گئی تھی۔ اپنے 200 گز پر بنے گھر میں ہر آسائش سے سجے کمرے میں بیٹھے اس کا غم و غصے سے برا حال ہو گیا۔ فی الحال تو وہ کسی رد عمل کے نتیجے میں اس لڑکی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت خبروں اور اپنے پرستاروں کی زد میں تھا، مگر وہ اسے کسی صورت بخشے گا بھی نہیں۔ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو جزلان شاہ کی اس طرح تذلیل کرے، اور نشو نہ صرف یہ ہمت کر چکی تھی بلکہ وہ جزلان کی دشمنوں کی فہرست میں دشمن اول بھی بن چکی تھی۔ وہ موبائل کو بیڈ پر پھینکتا اب اپنی حماقت پر پچھتا رہا تھا کہ اس نے ایسی مغرور لڑکی کو یہ سب کہنے کا موقع ہی کیوں دیا۔ ہاتھ بالوں میں پھنسائے، گود میں رکھے تکیے پر کوہنیاں ٹکائے، وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلاخر جب کہیں سکون نہیں آیا تو وہ روم ریفریجریٹر کی جانب بڑھا، اپنا پسندیدہ مشروب نکالا اور اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے لگا۔ یہ تو طے ہو گیا تھا وہ کبھی نہ کبھی اس لڑکی سے بدلہ ضرور لے گا۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو، بگڑے بگڑے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کسی کی عزت افزائی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ جو اپنے کیبن میں پیپر سامنے پھیلائے گھنٹے سے نیا آرٹیکل لکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر 10واں صفحہ بھی ردی کی ٹوکری کی نظر کرنے کے بعد اپنے منتشر ذہن کو قابو میں کرنے کے لیے سر ہاتھوں پر گرائے بازو ٹیبل پر رکھے خود کو پرسکون رکھنے کے جتن کر رہی تھی۔ اسی لمحے مزنی نے اس کے کیبن میں جھانکا اور اسے اس پریشان حالت میں دیکھ کر شرارت کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ رات میں جزلان کی عزت افزائی کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ وہ کوئی گری پڑی لڑکی تھی جسے اس نے اتنی گھٹیا آفر کی تھی۔ پیسہ انسان کو کتنا مغرور اور طاقتور بنا دیتا ہے، کل رات اسے اس بات پر یقین ہو گیا تھا۔ جزلان پیسے کی بنا پر ہی اپنی سبقت دکھا کر نشو کو لوئر کلاس کی لڑکی سمجھ کر اپنی دوستی کے شکنجے میں پھنسانا چاہتا تھا۔ کاش وہ بھی اتنی ہی مالدار ہو جائے کہ ان جزلان جیسوں کو منٹ میں لائن حاضر کر سکے۔ سر اونچا اٹھا کر غائب دماغی سے مزنی کو دیکھتے اس نے سوچا، کیا ہو گیا ہے، کہاں کھوئی ہو میڈم؟ مزنی نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر اسے متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، اپنے کیبن میں تمہیں چین نہیں جو میری کنسویاں لینے آ گئی ہو؟ اس نے بگڑتے ہوئے کہا۔
مسئلہ بتاؤ اور مجھے پتا ہے جب تک بات نہیں کرو گی اسی طرح سڑے کریلے جیسی شکل رکھو گی، اور تمہیں پتا ہے جب تک میں تمہارے دماغ میں چلنے والا مسئلہ نہیں جان لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اب بتاؤ کہاں جا کر پھٹو گی، یہاں پر یا لنچ کے لیے کیفے جا کر؟ نشو نے محبت سے اسے دیکھا جو اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اچھے دوست بھی اللہ کا انعام ہوتے ہیں، اور مزنی ایسی ہی تھی، اس کے ہر درد سے واقف۔ یہیں بیٹھا میں بتاتی ہوں۔ نشو نے مزنی کو اپنی ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں رات میں جزلان شاہ سے ہونے والی گفتگو الف سے یہ تک سناتی چلی گئی۔ مزنی تو حیرت کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ کس قدر ناشکری عورت ہو تم! اس نے تمہیں دوستی کی آفر کی، وہ نک چڑھا جو اپنی فینس کے ساتھ تصویریں بھی ایسے بنواتا ہے جیسے ان پر احسان عظیم کر رہا ہو۔ اس نے میری اتنی بکواس حلیے والی دوست کو کیا کمال آفر کی، اور تم بے وقوف، تم نے اسے ٹھکرا دیا۔ بہت ہی کوئی بدذوق عورت ہو۔ مزنی کی آہیں جاری و ساری تھیں۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس نے مجھے دوستی کی نہیں شادی کی آفر کر دی ہو۔ نشو کو اندازہ نہ ہوا وہ یکدم غصے میں کیا کہہ گئی ہے، مگر جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا توبہ استغفار کرنے لگ گئی۔ اوئے ہوئے، تو بات یہاں تک پہنچ گئی! آخر اس نے تمہیں بھی امپریس کر ہی دیا۔ مزنی نے اس کی بات پکڑتے شرارت سے کہا۔ اللہ نہ کرے، مجھ پر ابھی اتنے برے دن نہیں آئے، اور ہاں، امپریس تو نہیں مگر ڈپریس ضرور کر دیا ہے اس کی بکواس نے مجھے۔ نشو نے اب کی بار تشویش سے کہا۔ رات کو تو بہادر بن کر جزلان شاہ کو اچھی خاصی سنا دی تھی، مگر اب پریشان تھی کہ اگر اس نے نشو کی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اپنے خیال کا اظہار نشو نے مزنی سے بھی کر دیا تاکہ وہ اسے کوئی بہتر مشورہ بتائے۔ پاگل مت بنو، جو لوگ کسی کا برا نہیں کرتے ان کے ساتھ اللہ کبھی برا نہیں کرتا۔ مزنی نے اب کی بار سنجیدگی سے اسے سمجھایا، اور کبھی کبھی ایسوں کے ساتھ سب سے برا بھی ہو جاتا ہے۔ نشو نے اسے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے؟ مزنی نے سنجیدہ نظروں سے اسے کھوجا۔ اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسا سوچوں؟ اس نے برا مانا تو بس پھر وسوسوں کو دل میں جگہ مت دو، اللہ پر یقین رکھو، وہ کبھی تمہارے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ جتنا وسوسوں میں گرو گی تو پھر برا نہ بھی ہو تو تمہارے کمزور اعتقاد سے برا ہو جائے گا۔ اللہ نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ مزدی نے اس کے ٹیبل پر دھرے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ نیکسٹ سین۔ اوف یار پلیز، سر سے کہہ کر کسی اور کو ساتھ لے جاؤ، سیریسلی میں اب خودکشی کر لوں گی۔ مزنی نشو کی دہائیوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ نشو کی جانب زچ کر دینے والی مسکراہٹ پھینکتے اس نے مزے سے سر کو جنبش دی۔ تمہارے دانت تو میں آج ہی توڑوں گی۔ کاش مجھے پتا ہوتا وہ ہیروئن کس کے سیٹ پر موجود ہوگی تو کبھی بھی سر کے سامنے اس کا انٹرویو لینے کی حامی نہ بھرتی۔ وہ مسلسل تلملا رہی تھی۔ نشو کے باس نے اسے صبح ہی ایک مشہور و معروف ایکٹریس کا انٹرویو لینے کا کہا۔ اس نے بڑے جوش و خروش سے سر ہلا کر حامی بھر لی، مگر کچھ دیر پہلے مزنی نے انکشاف کیا کہ وہ ایکٹریس اس وقت جزلان شاہ کی نئی فلم کے سیٹ پر ہے، اور اس نے انہیں اپنی ایکٹریس کا انٹرویو کرنے کی اجازت دے دی ہے، لہٰذا وہ مزنی کی گاڑی میں وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ مگر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کا نام سن کر نشو کو غش پڑنے لگ گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس بندے سے فون پر مارا ماری کی تھی، اور اب اسی کے سیٹ پر؟ یار یہ ٹکلو باس کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ مزنی کیمرہ، رائٹنگ پیڈ اور ریکارڈر پکڑتی نشو کو بازو سے کھینچتے ہوئے ساتھ لے جاتے مسلسل اس کی حالت پر مسکرا رہی تھی اور نشو کی جان جلا رہی تھی۔ وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا، اس کو دیکھ کر ایسے پوز کرنا جیسے تم اسے جانتی ہی نہیں۔ آپ خاموشی سے انٹرویو کے سوال لکھو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس چلتی گاڑی سے دھکا دے دوں۔ گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لاتے مزنی نے اسے اب کی بار خاموش کروانے کے لیے دھمکی دی، جس کا نشو پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ جزلان کی فلم کے سیٹ پر پہنچتے ہی انہیں وہ ایکٹریس سامنے بیٹھی نظر آ گئی۔
انہوں نے جاتے ساتھ ہی اسے قابو کر کے جلدی جلدی انٹرویو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ آدھے انٹرویو کے بعد اس ایکٹریس کے نخرے شروع ہو گئے۔ وہ پانی پینے کا بہانہ کرتی اٹھ کر اسٹوڈیو کے اندر چلی گئی۔ انہیں یہ سب برداشت کرنا تھا، آخر نوکری کا معاملہ تھا۔ کیا مصیبت ہے، ایک دنیا میں لگتا ہے ہم ہی مصروف نہیں، باقی تو پوری دنیا بڑے بڑے کام کر رہی ہے۔ نشو نے منہ بناتے ارد گرد دیکھتے تبصرہ کیا۔ اس نے یہ دیکھ کر اطمینان کیا کہ جزلان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ حیرت بھی ہوئی کہ ایکٹرز موجود ہیں اور کام کرنے والا سٹاف بھی ہے، مگر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نہیں۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ سامنے سے وہ کریم کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہلکی سی شیو میں اپنے مغرور نقوش سمیت سامنے سے آتا نظر آیا۔ نشو نے اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر فوراً نظریں پیپر پر جھکا کر بے مقصد پین چلاتے ایسے پوز کیا جیسے کوئی بہت اہم پوائنٹس نوٹ کر رہی ہو، جبکہ مزنی جزلان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہائے، تو آپ لوگ ہیں ذاکر صاحب کی جرنلسٹس؟ نشو کو ایک نظر دیکھ کر وہ مزنی کی جانب متوجہ ہوا۔ ہائے، یس سر، آپ کیسے ہیں؟ مزنی تو ایسے خوشی سے بولی جیسے پتہ نہیں کب سے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ بالکل ٹھیک، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت۔ اب کی بار اس کی متبسم آواز نشو کو سنائی دی، مگر اس نے پھر بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ ایک نگاہ بھی اس پر ڈالتی۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا نشو پر گاہے بگاہے نگاہ ڈالتا مزنی سے باتیں کرتا رہا، مگر نشو نے بھی اپنا سر نہ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پین کو دانتوں میں دبا کر رک جاتی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر دوبارہ سے پین حرکت میں آ جاتا۔ مزنی کی کال آئی تو اسے ایکسکیوز کر کے اٹھنا پڑا۔ اب جزلان کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف نشو تھی۔ نشو نے دل ہی دل میں اسے کوسا کہ اب چلا بھی جا۔ تھوڑی دیر بعد بال پوائنٹ تھامے ایک مردانہ ہاتھ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ حیرت کے مارے اسے سر اٹھانا پڑا۔ نظر سیدھی سامنے کھڑے جزلان پر پڑی، جس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ کافی دیر سے آپ کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر افسوس آپ کے پین نے آپ کے ساتھ ضد باندھی ہوئی ہے نہ چلنے کی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اپنا پین دے دوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ ایک گہری مسکراہٹ اس نے نشو پر اچھالی۔ بہت شکریہ، مجھے ضرورت نہیں۔ نشو نے نظروں کا رخ پھیرتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ خوفزدہ ہیں کیا مجھ سے؟ اب کی بار پوچھے جانے والے سوال پر نشو کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ افسوس آپ کو یہ جان کر شدید مایوسی ہوگی کہ میں اس قسم کی کسی بھی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوں۔ اس نے تلخی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، ایک بات تو بتائیں، میں نے آپ کا کیا چرایا ہے جو آپ مجھ سے اتنی خفا ہیں؟ اس نے نشو کے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے اپنی آنکھوں کی چمک سے نشو کو نظریں چرانے پر مجبور کیا۔ میں اجنبیوں سے بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی۔ اس نے جزلان کے سامنے ہتھ بندھی کی دیوار کھینچی۔ اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، مگر ان کے بارے میں بات ضرور کرتی ہیں، اس نے واضح طنز کیا۔ یہ مت بھولیں کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کی ذات پبلک پراپرٹی ہے، اور پبلک پراپرٹیز کو تو ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے۔ نشو نے واضح طور پر اسے اس کی حیثیت باور کرائی، اور مزید کوئی وقت ضائع کیے بنا وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ جزلان یہ جاننے سے قاصر تھا کہ وہ یہ رویہ اس کے ساتھ کیوں اپنائے ہوئے ہے۔ نیکسٹ سین۔ نشو، یہ جو تم کرتی پھر رہی ہو، یہ سب ہم دونوں کی زندگی میں سوائے طوفان کے اور کچھ نہیں لے کر آئے گا۔ وہ جو چھٹی والے دن بیٹھی بہت دنوں بعد ٹی وی پر اپنی پسند کی فلم دیکھ رہی تھی، سامنے صوفے پر بیٹھی ماں کی کہی گئی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ کسی قدر اچنبھے سے انہیں دیکھا، جیسے سمجھنا آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم شاہوں کے خاندان پر کیس کروا چکی ہو؟ انہوں نے کڑے تیوروں سمیت اسے دیکھا۔ ان کی بات کی تہہ تک پہنچتے اس نے اپنی نظروں کا رخ ایک مرتبہ پھر سے ٹی وی کی جانب کر کے ایسا تاثر دیا کہ وہ اس معاملے میں اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں کچھ بات کر رہی ہوں تم سے۔
انہیں نشو کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ جی جانتی ہوں، اس نے منہ بناتے کہا، اگر جانتی ہو تو اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دو۔ میں نہیں چاہتی کہ جس اولاد کو میں وہاں سے بچا کر لائی ہوں، تمہاری اس حماقت کی وجہ سے وہی سب پھر سے دہرایا جائے۔ مجھ میں اپنی جوان اولاد کو کھونے کی ہمت نہیں۔ صبور بیگم نے منت بھرے انداز میں کہا، امی پلیز، وہ لوگ مجھے کھا نہیں جائیں گے، مگر آپ کی ان فضول دور اندیشیوں کے سبب میں اپنا حق کسی صورت ان غاصبوں کو ہڑپ نہیں کرنے دوں گی۔ میں ان کی ہستیوں تک کو ہلا کر رکھ دوں گی۔ اس کے لیے مجھے جس حد تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گی۔ اس نے نڈر انداز میں ماں کو اپنے ارادوں سے باخبر کیا، اور وہ تو اس کے ارادے سن کر کانپ گئیں۔ نشو، کیوں مجھے بے موت مارنا چاہتی ہو؟ تم کل ہی کیس واپس لوگی۔ ان کے تحکم بھرے انداز کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سوری امی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ آپ اور میں اس حویلی اور اس جاگیر میں سے اپنا حصہ لے کر رہیں گے، اس نے اٹل انداز میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی، اور صبور بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ نیکسٹ سین۔ ناشتے کی ٹیبل پر اخبار کے ساتھ ملنے والے نوٹس نے ان کی بھوک پیاس حقیقت میں اڑا دی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس عدالتی نوٹس کو دیکھ رہے تھے۔ کاش وہ اس رات حویلی کے باہر بھاری نفری لگوا دیتے جس رات دانیال کی بیوہ اس بچی کے ہمراہ ان کی حویلی کی چوکھٹ پار کر کے گئی تھی۔ وہ اسی امید پر جی رہے تھے کہ وہ کہیں مر کھپ گئی ہوگی، مگر آج کے ملنے والے اس عدالتی نوٹس نے انہیں اچھی طرح باور کروا دیا کہ نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اس کی بیٹی یعنی سبحان شاہ کی پوتی نے ان پر جائیداد میں حصے کا دعویٰ کر کے ان پر کیس بھی کروا دیا تھا۔ السلام علیکم بابا حضور، خیریت؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ بلال شاہ روزانہ کی طرح جو ہی سبحان شاہ کے کمرے میں انہیں صبح کا سلام کرنے آئے، ایک ہاتھ میں کوئی کاغذ پکڑے گہری سوچ میں ڈوبے سبحان شاہ سے پوچھا، جب آستین کا سانپ پالیں گے تو وہ ڈسے بغیر نہیں رہے گا۔ انہوں نے وہ کاغذ اسی طرح بلال شاہ کو پکڑایا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا انہیں بھی حیرت اور پریشانی سے دوچار کر گیا۔ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا جس رات وہ عورت ہمارے چہروں پر کالک مل کر اس حویلی کی دہلیز عبور کر گئی تھی، اس وقت اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا اس حویلی سے تعلق تھا۔ اب ایک دم سے اٹھ کر وہ ہم پر کیس کر دے گی تو ہم اتنی ہی آسانی سے سب کچھ تشتری میں رکھ کر اسے دے دیں گے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ غم و غصے سے بلال شاہ کا برا حال تھا۔ بیٹے، اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ الیکشن سر پر ہیں، لڑکی کا تعلق بھی میڈیا سے ہے۔ ہمارے انکار کی صورت میں وہ ہمارے خلاف کچھ بھی چھپوا دے، کوئی پریس کانفرنس کروا دے تو ہماری ساکھ تو برباد ہو جائے گی نا۔ اسی لیے اسے دھمکانے کی بجائے کوئی مفاہمتی حل نکالتے ہیں تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ان کی معنی خیز بات نے بلال شاہ کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ اس کا ایڈریس وغیرہ سب پتہ کرواؤ، ہم کل ہی اس کے گھر جائیں گے۔ اور ہاں، جزی کو بھی کل پرسوں تک حویلی آنے کا کہو، اس سے بھی اس معاملے سے متعلق کچھ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جلد ہی اگلا لائحہ عمل تیار کرتے بلال کو حکم دیا اور خود پرسکون ہو کر اخبار پڑھنے میں محو ہو گئے۔ جی بابا حضور، آج ہی میں اس لڑکی کا پتہ کرواتا ہوں۔ بلال شاہ تیزی سے باہر کی جانب چل پڑے۔ نیکسٹ سین۔ جیسے ہی اس کی گاڑی گلی میں آئی، اپنے گھر کے باہر دو چمکتی دمکتی لینڈ کروزرز دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ گیٹ کی چابی ہر وقت اس کے پاس موجود ہوتی تھی۔ گاڑی سے اترتی وہ حیرت زدہ سی گھر کا گیٹ کھول کر گاڑی اندر لا کر کھڑی کرنے کے بعد گیٹ بند کر کے گاڑی کو لاک لگا کر اپنی فائلز اور پرس اٹھائے اندر داخل ہوئی تو ڈائننگ روم سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ اسی کیفیت میں جو ہی اندر داخل ہوئی، دروازے کے سامنے ہی ایک قدرے عمر رسیدہ شخص کلف لگے سفید شلوار قمیض پر کالی شال لپیٹے، سر پر پگڑی رکھے، بے حد تم تراک سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے، ہاتھ میں چھڑی پکڑے نہایت کروفر سے بیٹھے تھے۔ نشو کے اندر آتے ہی سیدھا نظر سامنے گئی تو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نشو کی جانب مسکرا کر بڑھے۔ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دانیال کی نشانی۔ نشو کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ شخص اس کا دادا سبحان شاہ ہے۔
اس نے طائرانہ نظر ڈائننگ روم پر ڈالی جہاں ایک صوفے پر روئی روئی سی صبور کے ساتھ ایک عورت اور ایک اور 2 آدمی براجمان تھے۔ دونوں سبحان شاہ جیسے ہی حلیے میں تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان کے سر پر شملے موجود نہیں تھے۔ نشو لیے دیے انداز میں اپنے دادا سے ملی۔ یہ سب گرم جوشی بھی وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس کے بھیجے گئے عدالتی نوٹس کا نتیجہ تھی۔ اس کے سرد رویے کو وہاں بیٹھے ہر شخص نے محسوس کر لیا تھا۔ بیٹے، یہ تمہارے تایا بلال شاہ ہیں اور یہ ان کی بیگم زارا ہیں۔ ساتھ میں تمہارے چچا نوفل شاہ ہیں۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ان تمام لوگوں کا تعارف کروایا۔ بلال شاہ کی شکل اسے کچھ دیکھی بھالی لگی، مگر اس رات اس کی سوچیں اتنی منتشر تھیں کہ وہ اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دے پائی اور صبور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے بے لچک لہجے میں سوال کیا۔ وہ اپنی اور اپنی ماں کی تکلیفوں کو اتنی جلدی بھول کر انہیں بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ نشو کے سوال پر بلال شاہ اور سبحان شاہ میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ نشو ایسے بات نہیں کرتے۔ صبور نے اسے ٹوکنا چاہا۔ رہنے دو بہو، اسے کہہ لینے دو، یہ حق بجانب ہے، ہمیں برا نہیں لگا۔ سبحان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر صبور کو کہنے سے روکا۔ آپ کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے کہ جس بہو اور پوتی کی یاد آپ کو اتنے سالوں میں نہیں آئی، اب ایک دم سے ان کی محبت اتنی جاگی کہ ایک عدالتی نوٹس ملتے ہی آپ ہماری سابقہ حیثیت اور اپنی محبتیں ہمارے اوپر لٹانے چلے آئے۔ اس نے حقارت آمیز لہجے میں انہیں آئینہ دکھایا۔ اس کا گستاخ لہجہ فی الحال برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی۔ دیکھو بیٹا، ماضی میں جو کچھ ہوا ہم اسے دہرانے نہیں آئے۔ بس اتنا کہوں گا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد تم دونوں کہاں گئے ہمیں معلوم ہوتا، تھوڑا سا بھی، تو تم دونوں کا سراغ پتہ ہوتا تو ہم کبھی اتنے سال تم دونوں سے دور نہ رہتے۔ ہم نے تم دونوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر سب بے سود رہا۔ ہم آج اسی سب کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ تمہارا نوٹس ملتے ہی یہ تقویت ہوئی کہ تم یہیں کہیں ہمارے قریب ہو، بس وہاں سے تمہیں ٹریس کرنے میں آسانی ہوئی۔ ہم تو تھے ہی چھوٹے ظرف کے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ تم بڑے پن کا مظاہرہ کر کے ہماری معافی کا پاس رکھو گی اور جلد ہی ہمارے ساتھ اپنی حویلی چلو گی۔ سبحان شاہ نے جس تحمل کا مظاہرہ کر کے اس کے اعتراضات کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ قابل دید تھا۔ نشو نے ان کی بات پر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور پھر ایکسکیوز می کہتی ڈائننگ روم سے باہر چلی گئی اور تب تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی جب تک یقین نہیں آ گیا کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ نشو، یہ کیا طریقہ تھا بیٹا؟ تمہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صبور بیگم ان لوگوں کے جاتے ہی نشو کے کمرے میں آئیں جو بیڈ پر آلتی پالتی مارے موبائل ہاتھ میں لیے اس پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی کشمگی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نشو نے ٹائپنگ روک کر ان کی جانب دیکھا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آپ کیسے ان کی حمایت میرے سامنے کر سکتی ہیں؟ وہ لوگ اس سے بھی بدتر سلوک کے مستحق تھے۔ کیا آپ وہ سب تکلیفیں بھول گئیں جو ان کی مہربانیوں سے ہمیں ملی؟ آج جب میں نے حصہ مانگنے کی بات کی تو ہماری محبت ان کے دلوں میں جاگ گئی۔ بری بات نشو، وہ لوگ بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے نشو کے لہجے کی سختی کو کم کرنا چاہا۔ امی، وہ لوگ شرمندہ ہرگز نہیں تھے۔ نشو نے ان کی بات پر افسوس سے سر جھٹکا۔ بس وہ آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانے آئے تھے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے ان پر اعتماد کر لیا ہے۔ کیا ایک ٹھوکر کافی نہیں؟ آپ کیسے یہ سب کر سکتی ہیں؟ نشو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں ماں کو سمجھائے۔ دیکھو بیٹا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ شرمندہ تھے اور اس کے پیچھے ان کی کیا نیت تھی کیا نہیں تھی میں نہیں جانتی، مگر کوئی شخص اپنے رویے کی معافی مانگے تو ایک موقع دینا تو بنتا ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے پہلے ہی منع کیا تھا وہ سب مت کرو، وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تم نے تب میری بات نہیں مانی، مگر خیر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے تو ہمیں کسی قسم کے غرور کا مظاہرہ کرنا زیب نہیں دیتا، اور اللہ بھی صلہ رحمی کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گی کہ تم کبھی بھی اللہ کی ناراضگی کی زد میں آؤ۔ انہوں نے پیار سے اسے سمجھاتے کہا، میں آپ کی طرح دریا دلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، میں کب ظرف ہوں، میں اتنی آسانی سے انہیں معاف نہیں کر سکتی۔ نشو اپنے ہاتھ
छोड़ते गुस्से से पीछे हटते बेड के साथ टेक लगाकर बोली, इतने बड़े बोल नहीं बोलते मेरी जान। उन्होंने उसके घुटने पर हाथ रखते बेबसी से उसे समझाने की कोशिश की। प्लीज अम्मी, अभी तो मुझे ये सब मत समझाएं, मेरा दिमाग खोल रहा है। निशु जान गई कि वो उसे कन्विंस करने बैठी हैं। जान गई थी कि वो अब कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, उन्होंने वहां से उठते हुए उसे कहा। नेक्स्ट सीन। आप लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं? वो तो सुभान शाह की बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। कल शाम ही उसे बाबा हुजूर का फोन मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने जसलान को फौरी तौर पर हवेली आने का हुक्म दिया। जसलान यही समझा कि जमीनों की कोई बात होगी, हालांकि जब से उसने फिल्म मेकिंग का काम शुरू किया था वो जमीनों और हवेली के कामों से दूर रहता था। मगर कल ही सुभान शाह के बुलाने पर चला आया, मगर ये नहीं जानता था कि यहाँ आकर क्या खबर सुनना पड़ेगी। क्यों, क्या मसला है इस बात में? उन्होंने हंकारा भरकर उसके गुस्सीले चेहरे की जानिब देखते हुए कहा, मसला नहीं, मसाइल हैं इसमें। वो लड़की जो इतने सालों से आपकी याददाश्त से भी महव हो चुकी थी, यकायक आप लोगों ने पता नहीं कहां से उसे रेस्क्यू कर लिया और अब मेरी मंग भी डिक्लेयर कर दिया। वाओ! उसका लहजा तंजिया था और उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। देखो जैसी, मैंने तुम्हें इस लड़की पर रिसर्च करने के लिए नहीं बुलाया, बस तुम्हें इत्तला देनी थी कि वो तुम्हारी मंग है, और मंग को छोड़ना हमारे यहाँ इतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि निकाह तोड़ना। मंग की खातिर यहाँ खून की नदियां। ओ प्लीज बाबा हुजूर, ये सब अब फरसूदा बातें हो गई हैं। क्या आपने उस मंग साहिबा से पूछा है कि मैं इसे मंजूर हूं कि नहीं? उसका लहजा अब भी तंजिया था। तुम अपनी बात करो, क्योंकि हम कुछ दिनों में निकाह की डेट फिक्स करने वाले हैं। वो तो जैसे सब कुछ तय किए बैठे थे। जसलान के लिए तो कुछ कहना बेसूद हो गया था। तो फिर मुझे अभी बुलाकर ये सब बताने की जरूरत ही क्या थी? निकाह वाले दिन कहते आओ और साइन कर दो। उसने अपने गुस्से को जब्त करने की कोई कोशिश नहीं की और फट पड़ा, वो भी कर लेंगे। उन्होंने महजूस होते कहा, जानते थे इनकार तो करेगा नहीं। मुझे चच्ची से मिलना है, एड्रेस बताएं। उसने कुछ सोचते हुए उन्हें मुखातिब किया, और जो एड्रेस उसे पता चला उसे सुनते ही वो कितनी देर बेयकीनी की कैफियत से नहीं निकल सका। दुनिया गोल है, इस बात पर आज उसका यकीन और भी पुख्ता हो गया था। नेक्स्ट सीन। क्या बात है अम्मी, जो कुछ कहना है कह दें। आप अगर ये समझ रही हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आप इतनी देर से मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं तो आपका ख्याल गलत है। अगर माँ बाप बच्चों के चेहरे पढ़ सकते हैं ना, तो बच्चे भी माँ बाप के चेहरे पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। निशु जब से ऑफिस से आई थी महसूस कर रही थी कि सबूर बेगम उससे कुछ कहना चाहती हैं। दोनों इस वक्त टीवी के सामने बैठी कोई टॉक शो देखने में मसरूफ थी। निशु तो देख रही थी जबकि सबूर बेगम कुछ सोचने में मगन थी। देखो, मैं जो बात कहने लगी हूँ उसे बहुत तहम्मुल से सुनना। तुम्हारी जज्बाती तबीयत से मैं बहुत तंग हूँ। उन्होंने कहने से पहले तमहीद बांधनी चाहिए। आप बिला झिझक कहें। तुम्हारे दादा का फोन आया था। असल में तुम जब छोटी सी ही थी और हम वहां थे, तब तुम्हारी बात तुम्हारे ताया के बेटे से तय कर दी गई थी। तुम उसकी मंग हो। उनका ये बताना था कि निशु को अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि ये सब उन्होंने निशु के ही बारे में कहा है। अम्मी, उसकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई से आई। आप लोग ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अम्मी, इतनी बड़ी गलती। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ा। बेटा, मैं चूंकि उनकी मनचाही बहू नहीं थी, तो यही सोचा कि शायद इस तरह वो लोग मुझसे राजी हो जाएं, और आपने मुझे कुर्बान कर दिया। उसने यकलख्त सर उठाकर उनकी बात काटी और तलखी से बोली, ऐसा नहीं है बेटा। उन्होंने बेबसी से आंसू पीते हुए कहा, काश अम्मी आप ये सब मुझे पहले बता देती तो मैं कभी भी उनको वो नोटिस भेजने वाली गलती ना करती। मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था, मगर आपने मुझे खुलकर तो बात नहीं बताई थी। उसने माँ की गलती की निशानदेही की। हाँ, मगर अब मुझे लगता है वो लोग बदल गए हैं। उन्होंने जैसे उसे तसल्ली दिलाई। प्लीज अम्मी, इंसान को इतना भी सादा नहीं होना चाहिए जितनी आप हैं।
جو لوگ اپنی اولاد کے لیے نہیں بدلے انہوں نے میرے اور آپ کے لیے کیا بدلنا ہے؟ بابا تو ان کے اپنے تھے، سگی اولاد تھے، انہوں نے بابا کی غلطی معاف کی تھی جو کہ غلطی تھی بھی نہیں۔ انسان کی عادتیں بدلتی ہیں مگر فطرت نہیں، اور غرور، تکبر اور دھوکہ دہی ان کی فطرت ہے، عادت نہیں۔ اس کے سخت لہجے میں گھلی سچائی سے وہ انکاری نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہیں جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ مگر میں اس سب کا حصہ بنوں گی، میں نہ صرف وہ سب حاصل کروں گی جس پر وہ غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ کیے ہوئے ہیں۔ انتقام اب شروع ہوا ہے اور میں اتنی آسانی سے انہیں بخشوں گی نہیں۔ آپ کل ہی انہیں میرا اس شادی کے لیے اقرار پہنچا دیں۔ ہر بات جیت ان کے حصے میں نہیں آئے گی، میری رگوں میں بھی انہی کا خون ہے۔ میں انہیں انجام تک پہنچانے کے لیے اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں۔ اس نے ایک کچھ دیر سوچنے کے بعد عزم کیا، بکواس نہ کرو، اگر تم اس رشتے کو ویسے ہی شروع کرنے کا سوچ رہی ہو جیسے ہر عام لڑکی سوچتی ہے اپنی شادی کے متعلق تو ٹھیک ہے، مگر اب میں اپنے آخری رشتے کو کسی انتقام کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتی۔ میرے پاس ہے ہی کون تمہارے علاوہ؟ انہوں نے اس کے ارادے دیکھتے قطعیت سے اسے باز رہنے کو کہا۔ اوفو میری جذباتی امی، کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ابھی میرے ٹیلنٹ کا پتہ نہیں، میں آفس میں سب سے خطرناک جرنلسٹ مشہور ہوں، اس نے بڑے تفاخر سے کہا۔ مجھے جان کر کچھ کرنا بھی نہیں، یہ تمہاری یہاں کی دنیا ان جاگیرداروں کی دنیا سے بہت مختلف ہے، تم نہیں جانتی یہ لوگ اپنوں کو بھی جب دشمن کے روپ میں دیکھتے ہیں تو اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اس وقت یہ صرف سفاک جاگیر ہوتے ہیں، نہ کسی کے باپ، نہ بھائی، نہ بیٹے۔ تمہاری ایک حماقت کے سبب انہوں نے ہمارا سراغ تو پا لیا، مگر مزید کسی اونچ نیچ سے بچنے کے لیے میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی ہے کہ اب مجھ میں کسی کی دشمنی سہنے کی ہمت نہیں۔ ویسے بھی اب اس سب کے بعد ہم یہاں سے چھپ کر کہاں جائیں گے؟ میں نے تمہارے مستقبل کو اللہ کے حوالے کیا، استخارہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تمہارے حق میں سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ان کے بے فکری بھرے لہجے میں بھی چھپی فکر پر نشو کو بے اختیار بے حد پیار آیا۔ نیکسٹ سین۔ کون ہے؟ دوپہر کا وقت تھا، وہ ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ بیل بجی۔ وہ یہی سمجھی کہ محلے کی کوئی عورت ہوگی۔ مصروف سے انداز میں سر پر دوپٹہ رکھتے وہ دروازے کے پاس آ کر بولی، میں صبور دانیال سے مل سکتا ہوں؟ جزلان شاہ نام ہے میرا۔ باہر سے ابھرنے والی مردانہ آواز پر کچھ لمحے وہ ساکت رہ گئیں۔ جزلان شاہ کو کیسے نہ پہچانتی وہ؟ ان کی بیٹی کا مستقبل اس لڑکے سے جڑنے والا تھا۔ انہوں نے ابھی تک جزلان کو نہیں دیکھا تھا، کل رات ہی انہوں نے سبحان شاہ تک نشو کا اقرار پہنچایا تھا، اور 15 دن بعد ان کا نکاح اور رخصتی طے ہو گئی تھی۔ انہوں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا۔ ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی قسمت میں شہزادوں سی آن بان والا کوئی لڑکا ہو، اور جس لڑکے نے ان کے دروازے پر قدم رکھا تھا وہ واقعی شہزادوں سی آن بان والا ہی تھا۔ بلیک جیکٹ اور بلیک ہی جینز پہنے، گوگلز لگائے، ہاتھ میں موبائل پکڑے، مہنگی گھڑی پہنے، ہلکی سی شیف میں دمکتے چہرے والا اور اونچے قد کاٹ والا جزلان شاہ ان کے سامنے تھا۔ السلام علیکم۔ ان کی جانب پیار لینے کے لیے جھکتا جزلان انہیں دل و جان سے پسند آیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس نے پیچھے ہوتے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ جب وہ حویلی چھوڑ کر نکلی تھی تب وہ 7 سال کا تھا اور نشو 2 سال کی تھی۔ جزلان تب بھی اپنی ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتا تھا، ہر وقت ان کے ارد گرد منڈلاتا۔ اب بھی وہ ایسے ملا جیسے اتنے سارے سال ان کے درمیان آئے ہی نہ ہوں۔ کیسے ہو؟ اندر آؤ۔ انہوں نے محبت سے آنسو صاف کرتے اسے اندر بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طائرانہ نگاہ گھر پر ڈالتا اندر کی جانب بڑھا۔ صبور اسے بٹھا کر اس کے لیے چائے بنانے کچن میں چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ان کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ چوکھٹ سے ٹیک لگائے وہ یکچک انہیں دیکھ رہا تھا۔ سیاہ اور فیروزی عام سی شلوار قمیص میں کالی ہی چادر لیے وہ آج بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ جزلان کو وہ کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ اس نے عورت کا اتنا دھیما روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اپنی ماں کرخت جاگیردارنی ہی تھیں، ایسی ماں جنہوں نے بچپن میں اسے لپٹا لپٹا کر کبھی پیار نہیں کیا تھا۔
जब भी सबूर निशु को प्यार करती, जसलान हसरत से उन्हें देखता था। फिर उसी हसरत को ख़त्म करने के लिए वो उनकी जानिब बढ़ा और उन्होंने उसे भी वैसा प्यार दिया जैसे वह निशु को दिया करती थी। माँ का असल प्यार भरा रूप उसे सबूर के रूप में नजर आया, मगर फिर न जाने क्या हुआ कि वो हवेली से 2 साल की निशु को लेकर निकल आईं। वो तब इतना छोटा था कि असल मामले को तो नहीं जानता था, मगर सबका उनके साथ हकारत अमेज रवैये को जरूर पहचानता था। इसे इतना यकीन जरूर था कि गलती इसी के घर वालों की होगी। सबूर तो बस मोहब्बत दिए जाने वाली औरत थी। क्या देख रहे हो? वो जो चाय बना रही थी और साथ साथ उसके लिए लवाजमात की ट्रे तैयार कर रही थी, आहट पर मुड़कर जसलान को अपनी जानिब यकटुक देखते पूछ बैठी, यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं। आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ से बढ़कर जाना और आपने मेरा भी ख्याल नहीं किया। उसकी नज़रों में शिकायत थी। और देख रहा हूं कि माफ़ करने वालों के चेहरे कितने पुरसुकून और रोशन होते हैं। आपका दिल इतना बड़ा कैसे है? मैं ये तो नहीं जानता कि तब क्या हुआ था। हाँ, मगर इतना ज़रूर है कि गलती आपकी नहीं होगी। तो फिर आपने मेरे घर वालों को माफ़ करके अपनी बेटी तक मुझे देने का फैसला कैसे कर लिया? आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? उसकी हैरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसकी जानिब देख कर मुस्कुराई, फिर पास आकर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखा। मैं तुम्हें नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब में कोई बहुत अच्छा लड़का लिखा होगा। वो कभी अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं करता, और जब उसने ये रिश्ता बना दिया तो फिर मैं कौन होती हूँ उसके हुक्म और उसकी मर्जी को चैलेंज करने वाली? मेरे अल्लाह ने हर मुकाम पर मेरा साथ दिया है, मुझे हर सर्द व गर्म से बचा कर रखा है, तो अब वो मुझे तूफानों की नज़र कैसे कर सकता है? उसने उनके एतमाद और अल्लाह पर तवक्ल को देखा। जसलान तो साकित हो गया। चलो चल कर बैठो, अंदर मैं आ रही हूँ, उन्होंने अपने मखसूस धीमे और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अच्छा, क्या करते हो? उन्होंने उसको चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस फिल्में बनाता और डायरेक्ट करता हूँ। इसके अलावा अपना हिस्सा मैं बहुत अरसा पहले ही लेकर अपनी बुटीक चला रहा हूँ। उसने चाय का घूंट लेते हुए तफसील बताई। उसके एक एक अंदाज में इतना रख रखाव था कि वो तो बस हसरत से उसे देखकर अल्लाह से शुक्र कर रही थी कि उनकी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है। तुम्हें कब से इस रिश्ते का पता था? उनके सवाल में छुपा जो मकसद था वो उससे अनजान नहीं था। वो उसे इतनी अजीज थी कि वो उनकी खातिर उस नकचड़ी निशु के लिए झूठ भी बोलने को तैयार था। काफी अरसे से मैं जानता था। उसने झूठ का सहारा लिया, मगर नजरें नीची रखी। कुछ लोगों के सामने इंसान नजर से नजर मिलाकर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम खुश हो इस रिश्ते से? वो माँ थी, परेशान कैसे न होती। अभी तो कुछ नहीं कह सकता कि मैं निशु को जानता भी नहीं, मगर आपकी इन चंद सालों की मोहब्बत के एवज में आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपकी बेटी को सारी जिंदगी खुश रखने की कोशिश करूँगा। उसने मोहब्बत से उनके हाथ पकड़ते हुए कहा। मगर आपको उसके लिए एक वादा करना होगा। वो तो जजलान की इस मोहब्बत पर ही निहाल हुए जा रही थीं। एक नहीं 100 कहो मेरी जान। वही मोहब्बत से लबरेज लहजा। आप मेरी हमेशा दोस्त रहेंगी। सास और दामाद का रिश्ता कभी हमारे दरमियान नहीं आएगा। उसके इस मान पर वो हंस पड़ी। पादा, उन्होंने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, उसने अकीदत से उनके हाथों पर बोसा दिया। नेक्स्ट सीन। खैरियत है? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। वो जो कुछ देर पहले मुजनी के साथ जाकर अपनी शादी की शॉपिंग बेदिली से सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए करके आई थी, अब थकावट से चूर सोफे पर बैठी थी। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जिस्मानी थकावट से कहीं ज्यादा हमें जहनी थकावट से दो चार कर देते हैं। निशु के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का ये फैसला भी ऐसा ही था। वो हमेशा से जज्बाती और जल्दबाजी में फैसला करने वालों में से ही थी, और बहुत मर्तबा उसे अपने फैसले के नुकसानात बाद में नजर आते थे। यही जल्दबाजी इस मर्तबा भी उसे महंगी पड़ गई थी। उसने अभी तक उस बंदे को देखा तक न था जिसको वो अपनी जिंदगी में शामिल करने वाली थी।
چاہے انتقام کی غرض سے ہی صحیح، لیکن آخر تو وہ شخص اس کا کل مختار بن بیٹھے گا نا۔ یہی سوچ اب اسے کھائے جا رہی تھی۔ ظاہر ہے جب بیٹیاں اپنے گھروں کو جانے والی ہوں تو مائیں خوش تو ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس کی شاپنگ دیکھتے کہا، کوئی اور بات بھی ہے؟ اس نے تفتیشی انداز میں کہا، ہاں جزی آیا تھا مجھ سے ملنے۔ انہوں نے سر اسبات میں ہلاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ نشو کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ کیوں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ کیوں کیا؟ ظاہر ہے تمہارے حوالے سے میرا اس کے ساتھ اب رشتہ بننے والا ہے۔ ویسے بھی وہ شروع سے مجھے بہت پیارا ہے۔ آج اسے دیکھ کر جو وسوسے ذہن میں اٹھے ہوئے تھے وہ سب بس وسوسے ہی نکلے۔ نشو وہ بہت اچھا ہے، جیسا بندہ میں تمہارے لیے سوچتی تھی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا اور سلجھا ہوا ہے۔ وہ شروع سے شہر میں رہا ہے، اسی لیے میں نے تو اس میں ان شاہوں جیسی بے حسی اور غرور نہیں دیکھا۔ نشو میرا دل بہت مطمئن ہے، جسلان سے ملنے کے بعد وہ بہت اچھا ہے۔ شرافت، محبت، ہر لحاظ سے وہ میری بیٹی کے لیے بالکل مناسب ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کا ذکر کیا جو جسلان نام سن کر ہی کچھ دیر کو ساکت رہ گئی تھی۔ وہ یہاں آیا تھا؟ اس نے تصدیق کروائی۔ ہاں نا، صبور نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کرتا کیا ہے وہ؟ شک کے ناگ اس کے دماغ میں کل بلائے۔ دل میں مسلسل دعا جاری تھی کہ وہ نہ ہو جسے وہ سمجھے ہوئے ہے۔ تم تو جانتی ہوگی اسے، فلم میکنگ کرتا ہے۔ شکر ہے اس کے لہجے میں جاگیرداروں والا غرور نہیں، اور نہ وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ مجھے تو سب سے بڑا اطمینان یہی ہوا کہ وہ یہیں شہر میں رہتا ہے۔ کم از کم تم ان لوگوں کی گھریلو گندی پالیٹکس سے تو دور رہو گی۔ اس کی ماں اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اپنے کچھ دن پہلے کے الفاظ دماغ میں گونجے جب وہ مزنی سے اس کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار کہہ گئی تھی، اس نے مجھے دوستی کی آفر کی ہے، شادی کی نہیں۔ اف، کچھ الفاظ کیسے انسان کے آگے آ جاتے ہیں۔ اس کی تو کوئی ایسی نیت بھی نہیں تھی، تو پھر اس کا دل کیا وہ واقعی ایسی جگہ روپوش ہو جائے اب کی بار جہاں اس کی قسمت میں ایک شرابی اور ہر برائی میں لتھڑا شخص نہ ہو۔ اب اسے یہ فیصلہ مشکل لگنے لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سادہ لوح ماں کی سادگی پہ رشک اس کو آیا جو اسے نشو کے لیے ایک پرفیکٹ میچ سمجھتی تھی۔ خیر، مجھے یہ شادی کون سا بہت عرصہ برقرار رکھنی ہے، کچھ دیر کی بات ہے اور پھر بس میں اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ تو مجھے کیا لگے وہ جسلان ہو یا کوئی اور، اس نے خود کو تسلی دی۔ نیکسٹ سین، رات میں وہ کمرے میں بیٹھی کالم لکھ رہی تھی کہ موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ گو کہ یہ نمبر اس کے لیے اب بھی اجنبی تھا کہ اس نے اس نمبر کو سیو نہیں کیا ہوا تھا، مگر وہ اس نمبر سے اتنی انجان نہیں تھی۔ یہی تو وہ نمبر تھا جس نے کچھ دن اس کی آنکھوں کی نیندیں تک اڑا دی تھی، اور اب بھی آنے والے دنوں میں اس کا مالک یقیناً اس کی زندگی کو پرسکون رہنے نہیں دے گا۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کرتے بالآخر فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو، اس کے سرد لہجے نے دوسری جانب موجود جزلان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہائے، کیسی ہیں مس جرنلسٹ؟ مبارک ہو، کچھ دن بعد آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے نشو کو چڑھانے کا آغاز کیا۔ تو کیا کروں پھر؟ اس نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ تو یہ کہ ایک اسمگلر اور ڈان سے شادی ہونے پر آپ کوئی واویلا نہیں کر رہی، حیرت کا مقام ہے۔ میں نے تو آج اظہار ہمدردی کے لیے فون کیا ہے کہ جس شخص سے آپ چند لمحوں کے لیے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اس کے ساتھ عمر بھر کا رشتہ جڑنے جا رہا ہے۔ جزلان کا ایک ایک لفظ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ اسے اب ایک محاذ پر نہیں بہت سے محاذوں پر بیک وقت لڑنا تھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ آپ اپنی خیر منائیں کہ مجھ جیسی لڑکی آپ کی زندگی کو کتنا عذاب بنا دے گی۔ مجھے تو آپ سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ آپ کے تو پورے سرکل میں کوئی شریف لڑکی نہیں۔ آپ مجھ جیسی کے ساتھ شریفوں جیسی زندگی کیسے گزاریں گے؟ پہلے اس کے بارے میں غور فکر کریں۔ وہ کہاں کسی کو حاوی آنے دیتی تھی، اور جسلان تو اسے ہمیشہ سے زہر لگتا تھا۔ اسے ایسے مرد سخت ناپسند تھے جو عورت کو ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے۔
نہ جانے کس کس کے ساتھ کس کس حد تک وہ جا چکا ہوگا۔ شٹ اپ! جسلان اتنی صاف گوئی برداشت نہیں کر پایا اور چلا اٹھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں مجھ جیسے بے شرم انسان کی نفرت کو آپ کب تک اور کہاں تک سہ پائیں گی، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ اس نے جزلان کی بات کو خاطر میں لائے بنا فون بند کر دیا، مگر خود سر پریشان سی اس مسئلے سے نپٹنے کا سوچنے لگی۔ نیکسٹ سین، مزنی کو جب اس نے بتایا کہ اس کی شادی جسلان سے ہو رہی ہے تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ پھر نشو کو سارے حالات کے بارے میں مزنی کو بتانا پڑا۔ وہ ویسے بھی اس کی واحد دوست تھی جس سے اس نے اپنے تمام درد اور تکالیف کو ہمیشہ شیئر کیا تھا۔ اب کی بار بھی اس نے اچھے دوستوں کی طرح اس کی ہمت دلائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے ایسے شخص کو برداشت کروں گی، اس نے پریشانی سے مزنی سے کہا۔ میری ایک بات سنو، تمہیں تو ویسے بھی اس رشتے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تمہارا مین ایم تو وہ حاصل کرنا ہے جس پر تمہارے دادا، ان کے باقی بچے غاصب بن کر بیٹھے ہیں۔ تم نے کون سا یہ رشتہ بہت چلانا ہے، لہٰذا تم شروع میں ہی سب سے کہنا کہ تمہیں حویلی میں ہی رہنا ہے۔ اس سے تم آسانی سے اپنے حصے کے لیے بھی لڑ سکتی ہو اور جسلان سے بھی دور رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی اسے تم جیسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا جس کے دن رات بنی سنوری عورتوں میں گزرتے ہیں، تو تمہیں کیا ٹینشن ہے پھر؟ مزنی کی بات پر اسے لگا جیسے اس کے سر کا آدھا بوجھ ختم ہو گیا ہو۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، اس نے مزنی کی بات کی تائید کی۔ دیکھ لو یار، کہیں وہ کوئی زبردستی کوئی بکواس نہ کرے میرے ساتھ، نشو نے اپنا خدشہ بتایا۔ ارے بے وقوف، تمہیں اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا کیونکہ وہ تمہیں کبھی اچھا نہیں لگا، جبکہ میں نے تو اس کے چھوٹے سے چھوٹے انٹرویو کو بھی پڑھا ہے۔ وہ بہت اونچی ناک والا بندہ ہے، جو لوگ اسے ایک مرتبہ اگنور کرتے ہیں وہ انہیں 10 مرتبہ اگنور کرتا ہے، لہٰذا اسے شروع دن سے منہ مت لگانا، تم دیکھنا وہ تمہارے سائے سے بھی بھاگے گا۔ وہ ایسے لوگوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتا جو اس کی حیثیت کو نہیں مانتے۔ تمہیں تو ویسے بھی اس سے الرجی ہے، وہ کبھی بھی زبردستی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ مزنی کی باتوں نے اسے سکون پہنچایا، مگر کبھی کبھی ہم جو باتیں کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، قسمت، وقت اور حالات اس کے الٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ سین، اور پھر بہت سے وسوسوں اور خوف کے باوجود وہ دن آ ہی گیا جب اس کے تمام جملہ حقوق جسلان کے نام ہو گئے۔ اس کی جانب سے تو اس کے آفس والے ہی تھے، جبکہ جسلان کی جانب سے بہت زیادہ گیدرنگ تھی۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ انہوں نے اپنے آپ سے رشتے کو کبھی ڈکلیئر نہیں کیا، اور بہت سی لڑکیاں افسردہ تھیں کہ ان کا چارمنگ ہیرو کتنی آسانی سے ایک ایسی لڑکی کا ہو گیا جسے وہ کسی خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ سبحان شاہ نے ان کی شادی کا سارا ارینجمنٹ خود کروایا تھا۔ جسلان 3 بھائی اور ایک ستولی بہن تھے، مگر سبحان شاہ کو اپنے پوتے پوتیوں میں سب سے زیادہ پیار جسلان سے ہی تھا۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بلال شاہ، پھر دانیال اور آخر میں نوفل شاہ سب سے چھوٹے تھے۔ 2 بیٹیاں دینا بیگم اور سیما بیگم تھیں، سب اپنے بچوں والے تھے۔ نشو اس وقت ریڈ کلر کی شرٹ کے نیچے ریڈ اور بلیو شرارے اور بلیو ہی کلر کے دوپٹے میں ملبوس تھی۔ خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ نے آج اس کی خوبصورتی کو جس انداز سے نکھارا تھا، سب ششتر رہ گئے تھے۔ دلہن بن کر جس قدر روپ اس پر آیا تھا، اس نے جسلان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے ساکت کر دیا تھا، جو سٹیج پر کھڑا لمحہ بلمحہ سامنے سے آتی نشو کو دیکھنے میں محب تھا۔ اس کے سٹیج کے پاس آتے ہی نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے آگے بڑھ کر اسے اوپر آنے کے لیے اپنا ہاتھ پیش کیا، جسے نشو نے بدقت تھام لیا، مگر اس کی ہچکچاہٹ نے جسلان کو طیش دلایا۔ اس کے اوپر آ کر جسلان کے ساتھ کھڑے ہونے تک جس سختی سے جسلان نے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا، تکلیف سے نشو کی آنکھوں میں آنسو سمٹ آئے۔ اس نے غصے بھری نظر اٹھا کر جسلان کو دیکھا، جو ڈل گولڈن شیروانی اور سر پر ریڈ رنگ کا کلا پہنے محفل پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ وہی مغرور نظر اس نے نشو پر ڈالی، جو نشو کو زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ تمام کیمرے حرکت میں تھے، فلیش پر فلیش پڑ رہے تھے۔ کچھ تصویریں کھڑے ہو کر کھنچوانے کے بعد جو ہی وہ بیٹھنے لگے،
پیچھے ہوتے نشو نے جان بوجھ کر جزلان کے پاؤں کو بری طرح کچلا۔ جزلان نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا الٹے ہاتھ کی ایک اسے لگائے۔ بدقت اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے جزلان اس طرح سے بیٹھا کہ نشو کا دوپٹہ اس بری طرح سے جزلان کی سائٹ سے اس کے نیچے آیا کہ اس کے بالوں میں پنوں کی مدد سے لگے دوپٹے کے سبب اس کے بال بہت بری طریقے سے کھنچے کہ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اپنی بے اختیار امڑنے والی مسکراہٹ کو روکتا ہوا جزلان آرام سے اٹھا، اس کا دوپٹہ اپنے نیچے سے نکالا اور بیٹھ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ دونوں کے درمیان کسی قسم کا بدلہ چل رہا ہے۔ رخصتی کے بعد نشو کو انہوں نے سیدھا حویلی لے کر جانا تھا۔ شہر سے گاؤں میں بنی حویلی تک کا راستہ 3 سے 4 گھنٹے پر مشتمل تھا، لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ نشو کو پہلے جزلان کے گھر لے جا کر آرام دہ کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر وہاں سے حویلی لے جایا جائے گا۔ جزلان کے گھر جاتے ہی اس کی بڑی بھابھی فیضان کی بیوی سبکا نے نشو کو خوبصورت سا ہلکے کام والا آف وائٹ فراک دیا، جس کے کناروں پر اورنج اور ریڈ رنگوں کی پٹی لگی تھی اور اسی طرح کا پاجامہ تھا۔ جزلان بھی کلا اور شیروانی اتار کر آف وائٹ شلوار قمیض پر کیمل کلر کی شال شانوں پر لپیٹ کر لینڈ کروزر کی سیٹ پر نشو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جزلان اس کے دائیں جانب جبکہ اس کی اماں یعنی کہ جزلان کی والدہ بائیں جانب براجمان تھیں۔ تمام رستہ خاموشی سے گزرا۔ جزلان کی والدہ بھی خشک مزاج کی خاتون تھی، لہٰذا انہوں نے بھی نشو سے کوئی خاص بات نہ کی بلکہ سارا راستہ سوتے گزارا۔ انہیں دیکھ کر نشو کو بھی نیند آ گئی اور پھر کچھ دنوں سے وہ اتنی بے چین تھی کہ نیند تک صحیح سے لے بھی نہیں پائی تھی۔ اب تو دریا میں کود پڑی تھی، ابھرے یا ڈوب جائے یہ تو آنے والے حالات نے بتانا تھا۔ یہ بھی اطمینان تھا کہ سبحان شاہ نے صبور کو اپنے ساتھ حویلی میں رہنے کے لیے زور دیا تھا، کچھ پس و پیش کے بعد مان لیا تھا، اور ایک اور گاڑی میں صبور بیگم بھی ان کے ساتھ حویلی جا رہی تھیں۔ ان تمام باتوں کو سوچتے کس وقت اسے اونگ آئی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ یکدم نیند میں اس کا جھولتا ہوا سر جزلان کے شانے سے ٹکرایا۔ اسے کچھ لمحے لگے سمجھنے میں کہ نشو کا سر کس خوشی میں اس کے کندھے پر آیا ہے، مگر پھر اس نے بجائے اس سے کہ نشو کا سر اپنے کندھے پر رہنے دیتا، اس نے نشو کے سر کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا کہ اس بیچاری کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسے اب کسی قسم کی رعایت دینے پر تیار نہیں تھا۔ اسٹیج پر اس کا ہاتھ تھامنے میں ہچکچاہٹ کو جس طرح وہ شکار ہوئی تھی اور جس طرح اس نے جزلان کا پاؤں کچلا تھا، وہ اب اسے وہ مقام دینے کو تیار نہیں تھا جو شاید وہ اسے اس نئے بننے والے رشتے کے سبب دے ہی دیتا، مگر اب تو اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نشو نے کھا جانے والی نظروں سے جزلان کو دیکھا جو اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس کی نیند اب پوری طرح اڑ چکی تھی۔ گھنٹے کا سفر جلد ہی کٹ گیا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی اس عالی شان حویلی میں داخل ہوئی جس سے نشو ساری زندگی محروم رہی تھی، ان کی گاڑی پر چاروں جانب سے پھولوں کی پتیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ گاڑی رکتے ہی سب سے پہلے جزلان تیزی سے باہر نکلا، ایسے جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ نشو نے نخوت سے اس کے اس طرز عمل کو دیکھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ گاڑی سے باہر آتے ساتھ ہی نہ جانے کون کون اس کے گلے لگا، وہ تو سب چہروں سے انجان تھی۔ جزلان کا چھوٹا بھائی ہینڈی کیم ہاتھ میں پکڑے ہر منظر کو قید کرنے میں مصروف تھا۔ نشو بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوئی۔ صبور بھی ساتھ تھیں اور خوش تھیں کہ انہیں تو نہیں مگر ان کی بیٹی کو یہاں کے لوگوں کی محبتیں مل رہی ہیں۔ آنکھیں بھی جھلملا رہی تھیں کہ کاش آج تانیال بھی ان کے ہمراہ ہوتے۔ نہ جانے کون کون سی رسمیں ہوئی۔ نشو کا اب تھکاوٹ اور نیند سے برا حال تھا۔ اس کی حالت دیکھتے جزلان کی بھابھی نے سب کو رسمیں ختم کر کے انہیں کمرے میں پہنچانے کا کہا۔ ویسے بھی رات کے 3 بج چکے تھے۔ چلو بھائی اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے بھابھی کو اٹھا کر کمرے میں لے کر جاؤ۔ جزلان سے چھوٹے ارمغان نے جزلان کو مخاطب کیا۔ سب کزنز نے مل کر اسے بک اپ کیا۔ یا پلیز میں بہت تھکا ہوا ہوں اور یہ فضول کی رسم ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔
وہ تو اب اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتا تھا، کجا کہ اسے بازو میں اٹھا کر کمرے میں لے کر جاتا۔ نشو کو اس رسم کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا وہ نظریں جھکائے کچھ الجھن کا شکار تھی۔ بک بک نہ کر، چل میری بیٹی کو لے کر جا۔ سبحان شاہ جانتے تھے کہ ان کے کہے کو وہ نہیں ٹالے گا۔ جسلان نے اپنی خونخوار نظریں سر جھکائے شرم و حیا کی پوٹلی بنی نشو کو دیکھا۔ دل تو کیا اٹھا کر نیچے پٹکے اسے، مگر سب کی موجودگی کے سبب اس کے قریب گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، جسلان نے اس سے نازک سی گڑیا کی مانند اپنے بازوؤں میں اٹھایا، مگر نہ چہرے پر کسی محبت کے جذبات تھے اور نہ دل میں، جبکہ نشو کا اس رسم پر دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جائے، کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ جسلان ایک لمبی راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے سامنے رکا۔ بہت سے لوگ ان کے پیچھے تھے۔ سپکا نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ کمرہ کیا تھا؟ پھولوں کی دکان تھی۔ بیڈ پر چھت سے لے کر چاروں اطراف پھولوں کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسی طرح بیڈ کے سامنے پھولوں کی پتیوں سے دل بنایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں دیواروں پر پھولوں کی کلیاں چسپاں تھیں۔ اب اتار دوں یا ساری رات ایسے ہی کھڑے ہونا ہے مجھے؟ اندر آ کر جسلان نے طنزیہ لہجے میں سبکا کو مخاطب کیا۔ اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو کھڑے رہو، انہوں نے شرارت سے کہا۔ دل تو کر رہا ہے کہ… اسے اتارتے جسلان نے جن نظروں سے نشو کو دیکھتے جملہ ادھورا چھوڑا، اس کی گہرائی صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ سینسر پلیز، ابھی ہم موجود ہیں، اتنی رومانٹک گفتگو آپ دونوں کے اکیلے میں کیجیے گا، ارمغان نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ جسلان کے لبوں کو چھو گئی۔ اب آپ لوگ مہربانی کر کے ہمیں آرام کرنے دیں گے؟ جسلان اس سب ڈرامے سے اب اکتا گیا تھا۔ اوئے ہوئے، حوصلہ میرے بھائی، اس کے کسی کزن نے جسلان کو چھیڑا۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ سب باہر نکل گئے اور بھابھی جانے سے پہلے نشو کو کمرے کے ساتھ بنے ڈریسنگ روم میں اس کے کپڑوں کی الماری دکھا کر چلی گئیں۔ سب کے جانے کے بعد جسلان نے کمرہ لاک کیا اور کپڑے چینج کرنے دائیں سمت بنے واش روم میں چلا گیا، جبکہ نشو نے ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کر کے میک اپ صاف کیا اور جسلان کے آنے سے پہلے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ جسلان اسے بیڈ پر دیکھ کر بھنا گیا، تیزی سے اس کی جانب بڑھا جو بلینکٹ سر تک لیے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اس پر سے بلینکٹ کھینچا۔ اٹھیں یہاں سے، کیا سوچ کر آپ یہاں لیٹی ہیں؟ وہ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تو کہاں لیٹوں؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ جہنم میں۔ اٹھے یہاں سے، جتنا برداشت کرنا تھا آپ کو کر لیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ سامنے کاؤچ ہے، جا کر لیٹے وہاں۔ اس نے دیوار کے سامنے رکھے کاؤچ کی جانب اشارہ کرتے اس کی نظروں کو نظر انداز کیا۔ یہ سب مجھے یہاں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپ کو اس شادی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تو پھر میں اپنا آرام کس خوشی میں آپ کے لیے برباد کروں؟ آپ کو میں برداشت نہیں تو یہ مسئلہ آپ کے دادا حضور کو بتائیں۔ کہتے ساتھ ہی بلینکٹ اس کے ہاتھ سے کھینچتے دوبارہ اپنے اوپر لے کر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میں جاہل مردوں کی طرح آپ کے ساتھ زور زبردستی کروں، جسلان نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ میں خود کو جاہلوں سے نپٹنے کے لیے تیار کر کے ہی آئی ہوں۔ اس کے جواب نے جسلان کا دماغ حقیقت میں گما دیا۔ اب کی بار اس نے نہ صرف بلینکٹ کھینچا بلکہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کھڑا کیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ شکر کریں کہ میں چچی کی محبت کے آگے مجبور ہوں، نہیں تو اس بات کا بہت اچھے سے جواب آپ کو دے سکتا تھا۔ جن نظروں سے اس نے نشو کو سر سے پاؤں تک دیکھا، وہ حقیقت میں کانپ گئی تھی۔ جسلان نے اس کا بازو چھوڑا اور خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ نشو دل تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ کچھ لمحوں پہلے وہ اس کی ذات کا مالک بن چکا تھا اور اب کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ کیسے اسے روک سکتی تھی؟ اب اس نے جسلان کے سامنے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا سوچا تھا۔ واپس اسی جگہ پر لیٹتے ہوئے وہ جسلان کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن صبح سے لوگوں کا تانا بانا بند کیا تھا۔ سب جسلان شاہ کی بیوی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ گاؤں بھر کی عورتیں نشو کو دیکھنے آ رہی تھیں، جو لائٹ پنک
کلر کی شلوار قمیض میں ہلکے میک اپ میں بے حد خوبصورت مگر بیزار بیٹھی تھی۔ اس کی پلاننگ میں یہ سب نہیں تھا مگر اسے مجبوراً یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اس کی تھکی ہوئی شکل دیکھ کر اسے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کی پھپھو کی بیٹیاں اسے اندر جسلان کے کمرے میں لے گئیں جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ وہ سب ریلیکس ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ نشو ان سے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ بھابی، جسلان بھائی نے آپ کو رونمائی میں کیا گفٹ دیا؟ سیما پھپھو کی بیٹی بسما نے اشتیاق سے نشو سے سوال کیا۔ محبتوں کے خزانے، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر جھکا کر جواب دیا جس کو سب نے اس کی شرم و حیا پر محمول کیا، جبکہ اس کے لہجے کی کاٹ کمرے میں داخل ہوتا جسلان ہی سمجھ پایا۔ نشو کی چونکہ دروازے کی جانب پیٹھ تھی اسی لیے اسے جسلان کے اندر آنے کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہائے جسلان بھائی، آپ اتنے رومانٹک ہو سکتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا، اس کی ایک اور کزن نے جسلان کی جانب دیکھ کر شرارت سے کہا۔ جسلان کی آمد کا جان کر نشو کا دل کیا اسے کوئی منتر آتا ہوتا اور وہ خود کو اس منتر سے غائب کر لیتی۔ مجھے تو واقعی معلوم نہیں تھا کہ میں اتنا رومانٹک ہوں، مگر ان کی بے تحاشا محبت کے آگے میری سرد مزاجی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ جب ان جیسی محبت کرنے والی بیوی ہو تو بندہ خود بخود رومانٹک ہو جاتا ہے، کیوں نشو؟ اس کے سامنے آتے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھاتے اس نے جن کاٹ دار نظروں سے نشو کو دیکھا، نشو نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ نشو کو اپنا بلنٹ انداز آج خود ہی گلا، کاش وہ خاموش ہی رہتی۔ کچھ دیر بعد بیوٹیشین آ گئی جس نے رات کے ولیمے کے فنکشن کے لیے نشو کو تیار کرنا تھا۔ سٹیل گرے اور سلور کام والی میکسی پہنے ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ ہر کسی کو مبہوت کر رہی تھی۔ جسلان بھی ڈارک گرے سوٹ پر وائٹ شرٹ کے اوپر سٹیل گرے ٹائی لگائے، ہاتھ میں اپنا مخصوص سگار تھامے، اپنے مغرور تیکھے نقوش سمیت ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ کل کی طرح وہ نشو کی خوبصورتی کو آج کسی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ بہت کم وہ اس کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا، ہاں، مگر صبور بیگم کے احترام میں اس نے کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ صبور کو اس نے اپنے ایک ایک مہمان سے لے جا کر ملایا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہیں صبح سے اب اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ یاد آ گئی ہے آپ کو میری؟ اپنے چہیتے بھتیجے سے فرصت مل گئی ہے آپ کو؟ اس نے ماں کو اپنے ساتھ سٹیج پر بیٹھے دیکھ کر شکوہ کیا۔ بے وقوف، اب وہ میرا صرف بھتیجا نہیں ہے، تمہارے حوالے سے اس سے اب زیادہ اہم رشتہ بنتا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے محبت سے کہا۔ رشتہ، اس نے سر جھٹکا۔ نشو، اپنی فضول سوچوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو جہنم مت بنانا۔ جسلان بہت اچھا ہے، اور ہمیں اس دولت اور جائیداد کا کیا کرنا ہے جو اپنوں کو دشمن بنا دے؟ نہ تمہارے بابا نے اسے کبھی اہمیت دی نہ میں دیتی ہوں، پھر تم ان چیزوں کے پیچھے کیوں لگی ہو؟ اتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، دولت کی ریل پیل ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ انہوں نے بیٹی کے تیور دیکھ کر دبے لفظوں میں اسے سمجھانا چاہا۔ ماں تھیں، اس کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ اس پر ہم پھر بات کریں گے۔ اس نے ارد گرد دیکھ کر بات کو ٹالا۔ وہ جان گئیں کہ اس کے ارادے اس رشتے کو لے کر ٹھیک نہیں۔ وہ اطمینان جو کچھ دیر پہلے ان کے چہرے پر تھا اب مفقود تھا۔ نیکسٹ سین۔ تمام ارینجمنٹ حویلی سے تھوڑا فاصلے پر بنے ان کے فارم ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے لان میں ان کی فوٹو سیشن کے لیے انہیں لے جایا گیا۔ نشو جانے پر آمادہ نہیں تھی مگر جسلان نے سبکا بھابھی کو کہہ کر اسے زبردستی راضی کیا تھا۔ فوٹو سیشن شروع ہوتے ہی ابھی فوٹوگرافر نے 2-4 تصویریں کھینچی تھیں کہ جسلان نے اسے روک دیا۔ وہ خود ڈائریکٹر تھا اور جانتا تھا کہ کپل شوٹس کے کیا کیا پوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جس انداز سے اس نے تصویریں اتروائیں نشو کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نشو کا ہاتھ، کندھا اور کمر اس جارحانہ انداز سے پکڑتا جیسے اپنی انگلیاں اس کے جسم کے آر پار کر دے گا۔ بس اتنی سی ہمت تھی؟ ابھی تو میں نے اپنی محبتوں کے خزانے آپ پر لٹانے کا آغاز کیا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے اسے کمر سے تھامے اس نے طنزیہ انداز میں جس بات کا حوالہ دیا،
निशु को फिर से अपनी कही गई बात का सोच कर डूब मरने का दिल चाहा। अपनी मोहब्बतें उन्हीं पर लुटाएं जो आप जैसों के लिए मरी जाती हैं। एक मर्तबा फिर वो सोचे समझे बिना बोल गई। बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा था कि तस्वीरें खिंचवाते वो दोनों मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर उनके माबैन किस किस्म के तंजो तिश्ना का तबादला हो रहा था ये सिर्फ वही जानते थे। हा, जेलस हो रही हैं अब आप। अफसोस, बीवियों वाले जरासीम पैदा हो गए हैं। अभी तो मैंने आपको कोई मुकाम दिया तक नहीं। जजलान के सद लहजे ने उसे उसकी हैसियत जता दी थी। मैंने तो सुना था बड़े एटीट्यूड वाले हैं। एक लड़की मुसलसल आपकी हैसियत की नफी कर रही है, फिर भी उसे बाहों में भरे मोहब्बत की आस लगाए बैठे। बस इतनी ही हिम्मत थी आप में कि आपका गुरूर एक हसीन लड़की को देखकर पाश पाश हो गया और आप अपनी हैसियत से इतनी पस्ती में आने को तैयार हो गए। अब जो तीर निशु ने चलाया था वो सीधा निशाने पर बैठा था। आप जैसी हजारों दिन रात मेरे आगे पीछे फिरती हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा, मगर अफसोस उनमें कोई भी मुझ जैसी खालिस और अनछुई नहीं होती। आइंदा मुझे उनके साथ कंपेयर मत कीजिएगा। उसने तीखे नजरों से जसलान को देखते हुए कहा। जसलान के मुस्कुराते लब संजीदगी का लिबादा ओढ़ गए थे। लब सख्ती से भींचकर उसने निशु को खुद से अलग किया और हाथ उठाकर फोटो सेशन का सिलसिला खत्म करवाया। उस रात फिर फंक्शन खत्म होने के बाद वो वहां रुका नहीं, जरूरी काम का बहाना बनाकर शहर चल दिया। निशु ने जाने से इनकार ये कहकर किया कि इसे सबके साथ रहना है। सुभान शाह के दोनों बेटे और उनके बच्चे इसी हवेली में रहते थे, जबकि सीमा और दीना दोनों बेटियां पास के गांव में रहती थीं। अक्सर आना जाना लगा रहता था। सब कजन्स भी आते जाते रहते थे। कुछ शहर पढ़ रहे थे, कुछ गांव में ही थे। सबको निशु का फैसला पसंद आया और सब ने उसे सराहा था, सिवाय ज़ारा बेगम के, जो निशु और सबूर को सिर्फ सुभान शाह की वजह से बर्दाश्त कर रही थीं। सुभान शाह यही समझे कि निशु के दिमाग से अब जायदाद का भूत उतर चुका है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये शादी इस खेल का एक हिस्सा है जो अब निशु ने खेलना था। वो भी सबके साथ अच्छा बनकर ऐसे रह रही थी जैसे अब उसे किसी से कोई गिला नहीं। गिला उसे वाकई किसी से नहीं था, सिवाय अपने दादा बिलाल शाह और उनकी बीवी से। बाकी सब इस साजिश से नावाकिफ थे जिसने सबूर बेगम को मजबूर किया कि वो 2 साल की निशु को उस सियाह काली रात में इस हवेली से निकलने पर मजबूर किया था। नेक्स्ट सीन। हेलो, मसरूफ से अंदाज में उसने सुभान शाह का फोन अटेंड किया। क्या बात है भाई बरखुरदार, शादी की इतनी खुशी चढ़ी है कि अब हमें शक्ल ही नहीं दिखानी। उसकी शादी को 20 दिन गुजर चुके थे। ना उसने वहां के किसी बंदे को फोन किया था, ना ही वहां जाने का इरादा रखता था। निशु ने जो बात उसे कही थी, अब वो उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था। आप शादी का ड्रामा चाहते थे, वो हो गई, अब और क्या करूं? आपकी पोती के घुटने से लगकर बैठ जाऊं? उसने उकताहट भरे लहजे में कहा। वो अभी तक ये नहीं जानता था कि अचानक सुभान शाह को निशु कैसे मिली और उन्होंने इस निकाह का फैसला इतनी उजलत में क्यों किया था। निशु के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे ही नहीं कि वो ये सब उससे पूछता। तुम जिस तरह ये शादी करके भागे हो, लगता है कोई जुर्म सरजद हुआ है तुमसे। क्या इतनी बुरी है मेरी पोती? सबूर क्या सोचती होगी कि जबरदस्ती तुम्हें इस शादी के लिए आमादा किया है? उन्होंने अब जज्बाती अंदाज इख्तियार करके उसे ट्रैप किया। अब आपको क्या बताऊं आपकी पोती किस कदर जहरीली है, उसने दिल में सोचा। आ जाऊंगा। उसने उन्हें टालना चाहा। कितने दिनों तक? वो भी जैसे हर हाल में उसे उसी जगह बुलाने पर तुले बैठे थे जहां वो दोबारा कदम नहीं रखना चाहता था। कल शाम। उसने आखिर फैसला करके अपनी जान छुड़ाई। ठीक है, बाकी बात कल शाम को होगी। उन्होंने हंकारा भर कर कहते फोन बंद कर दिया। वो उस लड़की के सामने नहीं जाना चाहता था, मगर कितनी देर, उसने सोचा। नेक्स्ट सीन। ये सब ज़मीनें किसकी हैं? आज सुबह ही वो सब उसे गांव दिखाने लाई थी, हमारी। ज़ारा शाह, जो कि उसकी सास भी थी, नखुवत से बोली। और मेरे बाबा की ज़मीनें कहाँ हैं? उसने हसरत से पूछा। बाकी सब आगे जा चुके थे, जबकि वो और ज़ारा शाह पीछे रह गई थी।
تمہارے باپ کی اب کوئی زمین نہیں ہے، جتنا وہ نافرمان تھا بابا حضور نے اسے تب ہی آگ کر دیا تھا۔ جب زارا شاہ نے جس انداز میں اس کے باپ کے بارے میں بات کی، اس کا دل کیا وہ ان کا منہ توڑ دے۔ ضبط سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی ایک گاڑی تیزی سے پگڈنڈی سے گزری۔ وہ سب وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر باغوں میں چل رہی تھیں۔ میرا جسلان، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر خوشی سے چہچہاتے اس گاڑی کی جانب دیکھا۔ اللہ کرے مر جائے، نشو نے دل میں اسے بد دعا دی۔ وہ اس وقت شدید نفرت کے زیر اثر تھی، یعنی آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں میرے بابا کے لیے اتنی ہی نفرت ہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ جس وقت وہ لوگ حویلی واپس آئے، گھر کے مرد بھی ہال نما کمرے میں موجود تھے، جہاں پر ان سب کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا۔ آؤ بھائی بیٹا، کیسا لگا اپنا گاؤں؟ انہیں اندر آتا دیکھ کر سبحان شاہ نے لہجے میں محبت سمو کر نشو سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر جسلان کو دیکھا جو جبڑے بھیجے ایسے بیٹھا تھا جیسے زبردستی وہاں اسے بیٹھنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ نشو کا دل تو کیا کہے آپ جیسا ہی صفاق، مگر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی بہت اچھا۔ سبحان شاہ کی گردن کچھ اور اکڑ گئی۔ گریٹ، میں نے تمہاری اور جسلان کی کل کی پیرس کی ٹکٹس کروا دی ہیں۔ میری طرف سے تم دونوں کے لیے شادی کا گفٹ، ہنی مون کی صورت۔ خوب انجوائے کرو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جو خبر نشو کو دی وہ اس کے لیے تو کسی موت کی خبر سے بھی بڑھ کر تھی، جبکہ باقی سب نے خوب خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے بے یقین نظروں سے جسلان کی جانب دیکھا، اس امید پر کہ وہ انکار کر دے، مگر اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس خبر سے واقف ہے اور اسی لیے ایسی سنجیدہ صورت بنا کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ وہ اندر آتی ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ جسلان جو کہ کاؤچ پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا، تیکھی نظروں سے نشو کے لال بھبو کے چہرے کو دیکھا۔ ویسے تو بہت لمبی زبان ہے آپ کی، اس کا استعمال کر کے اپنے چہیتے دادا کو منع کر دینا تھا۔ وہ آگے ہی سڑا بیٹھا تھا۔ نشو کی بات نے اور بھی اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ سنا ہے چہیتے آپ ہیں ان کے؟ اس نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ اتنے اچھے تعلقات ہیں ہمارے کہ ہم ہنی مون منائیں گے، اور کس خوش فہمی میں ہیں آپ؟ اتنی کوئی حسینہ عالم نہیں جس کے لیے میں پاگل ہو جاؤں۔ شکل دیکھی ہے اپنی، کوئی ایک نقش بھی تعریف کے قابل نہیں۔ اس نے جس انداز میں بات شروع کرتے آخر میں نشو کے پرخچے اڑائے، وہ کچھ دیر کے لیے اس کی بولتی بند کروا گئے۔ مجھے آپ میں کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں، لہٰذا اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ میں آپ جیسی مغرور اور خود پسند لڑکیوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ کچھ لمحے انہیں اپنے پاس بٹھاؤں۔ آپ کے ساتھ یہ تعلق صرف مجبوری ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے تمسخرانہ لہجے میں نشو کا دماغ اچھی طرح ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ زیادہ دیر وہاں رکا نہیں اور اس کے قریب سے گزرتا اپنے مخصوص شاہانہ انداز سے چلتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیکسٹ سین۔ اگلے دن صبح وہ دونوں گاؤں سے لاہور آئے، جہاں لاہور ایئرپورٹ سے وہ دونوں پیرس کے لیے روانہ ہوئے۔ نشو کو جہاز کے سفر سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ پہلے تو ہمیشہ مسنی اس کے ہمراہ ہوتی تھی، جس کے ساتھ لگ کر وہ اپنا خوف شیئر کرتی تھی، مگر اب اس کے ساتھ جو شخص تھا، نہ تو وہ اسے تھام سکتی تھی، نہ اپنے خوف کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی۔ بیلٹ باندھ کر جسلان نے اپنے موبائل سے ہینڈ فری نکالی، لگائی اور مکمل طور پر نشو سے بے خبر ہو کر سلگا کر چہرہ مکمل طور پر کھڑکی کی جانب موڑ کر بیٹھ گیا۔ نشو نے جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی سختی سے سیٹ کے ہتھے کو تھام کر آنکھیں زور سے میچ لیں اور تیزی سے آیات کا ورد کرنے لگی۔ جسلان نے سکار کی راکھ پھینکنے کے لیے جوں ہی رخ موڑ کر اپنا ایش ٹرے ساتھ لائے لیپ ٹاپ کے بیگ سے نکالنا چاہا۔ نظر سیدھی خوف سے آنکھیں بند کیے نشو پر پڑی۔ سرسری نگاہ اس پر ڈال کر اس نے سر جھٹکا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز کے جھٹکے لگنے بند ہوئے، نشو نے آنکھیں کھول کر سکھ کا سانس لیا۔
مگر نظر تیسرا سگار جلاتے جزلان پر پڑی تو اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ آپ اپنا یہ شوق تنہائی میں پورا کیا کریں، نشو نے ناگواری سے جزلان کو کہا۔ اپنی بات پر کوئی رد عمل نہ دیکھ کر اس نے جزلان کی سمت چہرہ موڑ کر دیکھا تو نظر اس کے کانوں میں موجود ہینڈ فری پر پڑی۔ اس نے بیل دبا کر ایئر ہوسٹس کو بلایا۔ جی میم۔ کچھ دیر بعد مسکراتے چہرے کے ساتھ ایئر ہوسٹس اس کی جانب آئی۔ آپ پلین میں لوگوں کو سگریٹ اور سگار نوشی سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اب ان صاحب کی وجہ سے مجھ سے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، اس نے غصیلے لہجے میں ایئر ہوسٹس کو کہتے ساتھ ہی اس کی توجہ جزلان کی جانب دلائی، جو ان دونوں سے بے خبر آنکھیں موندے سگار کی کش لینے میں مصروف تھا۔ ایکسکیوز می سر، ایئر ہوسٹس نے جزلان کے قریب ہوتے ہلکا سا اس کا کندھا بچایا۔ جزلان نے آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں سے اس ایئر ہوسٹس کو دیکھا اور کانوں سے ہینڈ فری اتاری۔ سر، یہ میم آپ کے سگار پینے سے تھوڑا اریٹیٹ ہو رہی ہیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ اس نے متانت سے بات اس طرح کی کہ نشو کی بھی بات رہ جائے اور جزلان کو بھی برا نہ لگے۔ ان محترمہ کو آپ کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں، اس کے بعد جب میں ڈرنک کروں گا تو ان کی پارسائی اس سے بھی زیادہ متاثر ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے واپس ہینڈ فری لگائی اور ایک مرتبہ پھر سے آنکھیں موند لیں، جبکہ اس کے جواب پر نہ صرف ایئر ہوسٹس بلکہ نشو کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر ایئر ہوسٹس نے واقعی نشو کو کہیں اور بٹھا دیا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ میں اپنے شوہر کے پاس ہوں۔ جس اجنبیت کا مظاہرہ کر کے اس نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر جزلان کی عزت افزائی کرنی چاہی تھی، اس کو یہ بتاتی کہ وہ اس کا شوہر ہے تو وہ یقیناً نشو کی ذہنی حالت پر شبہ کرتی، جس نے خود جزلان کو اسموکنگ سے منع کرنے کی بجائے ایئر ہوسٹس کا سہارا لیا تھا۔ باقی کا سفر جیسے تیسے کٹ ہی گیا اور وہ دونوں پیرس کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، جہاں پہلے سے ہی ہوٹل کی گاڑی موجود تھی جو سبحان شاہ نے ان کے لیے بک کروائی تھی۔ کمرے کی چابی لے کر جزلان لفٹ کی جانب بڑھا، یہ دیکھے بنا کہ پیچھے وہ آ رہی ہے کہ نہیں، لا تعلقی کا عظیم مظاہرہ کر رہا تھا۔ نشو نے بھی کوئی بات کرنا ضروری نہ سمجھا۔ کمرے میں داخل ہو کر جزلان نے سامان پھینکا، جوتے اتارے اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ پہلی رات کے بعد سے جزلان نے یہ موقع ہی آنے نہیں دیا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے۔ پہلی رات بھی بظاہر تو وہ ایک کمرے میں تھے، مگر جزلان ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ مگر آج اتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ خود اتنا تھکی ہوئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیڈ پر تو جزلان پھیل کر لیٹ گیا تھا، تو اب وہ کہاں لیٹتی؟ ٹھنڈ اتنی تھی کہ اس میں نیچے لیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھی، اچھے سے جائزہ لیا کہ جزلان کی نیند گہری ہے کہ نہیں۔ وہ کروٹ لیے چہرے پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ نشو نے ایک تکیہ اور کچھ کشنز اٹھا کر حفظ ما تقدم کے طور پر درمیان میں لگا کر دیوار سے بنائی۔ کچھ تسلی ہوئی تو دوسری جانب لیٹ کر پاؤں کے قریب رکھی رضائی اپنے اور جزلان کے اوپر لی۔ وہ جو آنکھیں موندے آنکھوں کی جھری سے اس کی سب حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا، اپنے اوپر دیے جانے والی رضائی سے اتنا سا اطمینان تو ہوا تھا کہ اس کے ساتھ لیٹی لڑکی بے حس نہیں ہے، مگر وہ کیا حالات ہیں جنہوں نے اسے اتنا تلخ بنا دیا، یہ جاننا ضروری تھا۔ رات میں کہیں جا کر نشو کی آنکھ کھلی تو وہ بھوک کے احساس سے اس نے فوراً اٹھ کر اپنے ساتھ خالی جگہ کو دیکھا۔ اٹھ کر بیٹھتی اپنے بال سمیٹے جو سونے کے باعث بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں کچھ ارد گرد کے منظر سے مانوس ہوئیں تو ٹیبل پر پڑی کھانے کی ٹرے نظر آئی اور ساتھ میں ایک چٹ بھی تھی جو یقیناً جزلان رکھ کر گیا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، آپ کھانا کھا لینا، کب واپسی ہو کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اتنی سی تحریر۔ نشو نے غصے سے وہ چٹ مڑوڑ تڑوڑ کر پھینک دی۔ گیا ہوگا کہیں کلبز میں عیاشی کرنے، عیاش انسان، اس نے نخوت سے سوچا۔ اور پھر یہ روزانہ ہونے لگ گیا۔ جزلان ہوٹل آتا، نیند پوری کرتا اور بن ٹھن کر پھرنے نکل جاتا۔ کبھی کبھار واپسی پر ہاتھ میں تھیلے پکڑے ہوتے، نشو کو مخاطب تک نہیں کرتا، بس وہاں کی انتظامیہ کو کہہ دیتا کہ اس ٹائم پر کھانا اور اس ٹائم پر چائے پہنچانی ہے۔ مگر نشو ان حرکتوں سے تنگ آ گئی۔ کچھ تو انسان میں رواداری ہوتی ہے، بندہ جھوٹے منہ ہی پوچھ لے کہ تم بھی چلو، مگر نہیں۔
پتہ نہیں باہر جا کر کیا کیا کارنامے کرتا ہے۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر پڑنے والی برف باری کو محویت سے دیکھتی اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ اس رات جسلان کو جلدی آ گیا تو نشو نے بھی اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے غصے سے دانت کچکچاتے جسلان کے بے پرواہ انداز دیکھے، جو جوتے اتار کر سائڈ پر رکھ کر اب بیڈ پر بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے اس نے سرسری نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے پنک ٹراؤزر اور اسی کے ہمرنگ ٹی شرٹ میں ملبوس اور بلیک کوٹ پہنے گلے میں پنک اور ریڈ سکارف لیے غصے میں کھڑی جسلان کو گھور رہی تھی۔ نہیں، یہ تلخ حقیقت میں نہیں بھلا سکتا، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نشو کا دل کیا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر دور پھینک دے۔ اس سب کے لیے آپ لائے تھے مجھے؟ خود تو باہر گھومتے پھرتے ہیں، میں ایک ہفتے سے یہاں سڑ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے رنگ رلیاں منا کر آتے ہیں۔ جسلان کا اسے کسی خاطر میں نہ لانے والا انداز نشو کو بھڑکا گیا تھا، پھر جو دل میں آیا وہ بولتی ہی چلی گئی۔ جسلان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو آگ بھڑکا کر اب سامنے رکھے صوفے پر ٹانگیں اوپر کو رکھے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ نشو کو اب اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہوا جب جسلان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کتنی بارسا ہیں آخر آپ جو ہر وقت مجھے عیاش اور باش ہونے کے طعنے دیتی ہیں؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ آج تک پکڑا ہے آپ نے مجھے؟ مسئلہ کیا ہے آخر آپ کے ساتھ؟ نہ خود چین سے رہتی ہیں نہ مجھے رہنے دے رہی ہیں۔ کس چکر میں آپ نے اس شادی کے لیے حامی بھری تھی؟ آج بتا ہی دیں مجھے، کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ عذاب بن گئی ہے میرے اوپر۔ میں نے آپ کو یہاں باندھا ہوا ہے کیا؟ میری طرف سے جہاں مرضی جا کر آپ بھی اپنے شوق پورے کریں، لیکن آئندہ عیاش ہونے کا طعنہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی ہی سچی مسلمان ہیں تو یہ تک نہیں پتا آپ کو کہ تصدیق کے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات سوچنا اور کہنا بہتان ہے، اور گناہ کے کس درجے پر یہ آتا ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتی ہوں گی، کیونکہ آپ ہی تو یہاں مسلمان ہیں، باقی تو سب کافر ہیں۔ جسلان تو جیسے آج پھٹ پڑا تھا۔ نشو تو اس کے تیور دیکھ کر ششتر سی رہ گئی، کب سوچا تھا کہ وہ ایسا آتش فشاں ہوگا۔ اس کی بازو چھوڑ کر وہ واپس بیڈ پر جا بیٹھا اور اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ نشو کو سگار اور سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی تھی۔ 2 سگاروں کے سلگنے تک تو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ جب کن اکھیوں سے جسلان کو تیسرا سگار سلگاتے دیکھا تو اسے اپنی خاموشی توڑنی پڑی۔ باقی کے سگار کیا آپ صبح میں پی سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو گیا۔ کیا چاہتی ہیں آپ کی مرضی سے اٹھوں بیٹھوں سانس لوں؟ کس خوشی میں؟ آپ کون سی میری اتنی چہیتی بیوی ہیں؟ اپنی دماغ سے خوش فہمیوں کو نکال دیں تو بہتر ہوگا، اس نے سختی سے کہتے نشو کی اچھی خاصی تذلیل کی۔ نشو کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ مجھے الرجی ہے اس کے دھوئیں سے تو کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ غصے سے چیخی۔ جہنم میں جائیں میری طرف سے، گلے کا توق بن کر رہ گئی ہیں۔ وہ غصے سے کہتا اپنا کوٹ پکڑتا، شربات نگاہوں سے اسے دیکھتا، بیڈ کے سائڈ پر رکھے جاگرز پہنتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نشو اتنی بے عزتی سہ نہیں پائی۔ کس خوشی میں اس بندے کی اتنی باتیں سنوں؟ ٹھیک ہے، پھر میں جہنم میں ہی جا کر دکھاؤں گی۔ کب سے مجھے عذاب کہے جا رہا ہے، میں تو جیسے مر رہی تھی اس سے شادی کے لیے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بھی اپنا گرم کوٹ پکڑتی، سر کو اچھے سے اسکارف سے ڈھکتی، شوز پہن کر کمرے سے اور پھر ہوٹل سے باہر سنسان سڑکوں پر چلنے لگی۔ آنسوں کے تار در کے تار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہر چیز دماغ سے محو ہو گئی سوائے اس کے کہ اب دوبارہ اس بندے کے پاس نہیں جانا۔ آنسو بہاتی، سوں سوں کرتی وہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور سڑکوں پر سوائے کسی مجبور یا آوارہ گردوں اور شراب کے نشے میں دھت لڑکے اور لڑکیوں کے کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد نشے میں جھولتے کچھ انگریز لڑکوں کا ایک ٹولہ اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس نے یکدم اپنے آگے کو اٹھتے قدموں کو روک کر یہ تصدیق کی کہ آیا یہ اس کا وہم ہے یا واقعی وہ کسی مصیبت میں پھنسنے لگی ہے۔
غصے میں نکلتے وقت نہ صرف اس نے موبائل نہیں لیا بلکہ پیسے بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ اب اپنی حماقت کا احساس اسے شدت سے ہوا۔ وہ واقعی جذباتی تھی اور اسی وجہ سے بہت سے نقصانات اٹھاتی تھی، مگر آج جو نقصان وہ اٹھانے والی تھی وہ عزت کا تھا، اور اس سے بڑا نقصان عورت کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس کا متبادل کچھ اور نہیں ہوتا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ تیز تیز چلتے اسے ایک اور دھچکا لگا جب اسے واپسی کا راستہ بھول گیا۔ اس نے بے اختیار پریشان ہوتے اللہ کو یاد کیا کہ وہ سب سے بڑی بچانے والی ذات ہے۔ نیکسٹ سین۔ کچھ دیر غصے میں کھولنے کے بعد اس نے واپسی کی راہ لی، یہ سوچ کر کہ کل واپس پاکستان کے ٹکٹس کروائے گا۔ وہ مزید اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا جو ہر لمحے اسے اپنی تلخ باتوں سے کچوکے لگاتی تھی۔ صرف اس کی ظاہری شخصیت، اس کے پروفیشن اور اس کے ارد گرد کی چکا چوند سے وہ اسے گھٹیا ترین انسان سمجھتی تھی۔ انسان بھی سمجھتی تھی یا نہیں؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ ہوٹل کے کمرے میں واپس آیا تو کمرہ خالی ملا۔ وہ یہی سمجھا کہ واش روم میں ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر جاگرز اتارتے جب اسے واش روم کے آگے رکھنے لگا تو واش روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوا۔ وہاں سے بالکنی کی جانب آیا، وہ بھی خالی۔ اب حقیقت میں اس کی پریشانی عروج پر پہنچی۔ اس نے واپس جاگرز پہنے سیدھا نیچے بنے کاؤنٹر پر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ آئی لڑکی کچھ دیر پہلے ہی باہر گئی ہے۔ کمرے سے نکلتے اس نے اتنا تو دیکھ لیا تھا کہ اس کا موبائل بھی کمرے میں ہے۔ اپنے کچھ دیر پہلے کے کہے الفاظ یاد آئے، جہنم میں جائیں۔ وہ اس وقت غصے میں تھا مگر وہ اسے کسی مصیبت میں ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً موبائل پر پولیس کو انفارم کیا کہ اس کی بیوی اکیلی کہیں نکلی ہے، راستوں سے نا واقف ہے اور یقیناً واپسی کا راستہ بھول گئی ہے۔ وہاں کی پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے نشو کا حلیہ بتایا۔ شکر ہے کہ اس کے کوٹ کا رنگ اسے یاد تھا۔ یا اللہ، وہ کہیں سے مل جائے۔ میں اس کا محافظ بن کر اسے یہاں لے کر آیا تھا اور اب خود بے بس ہوں۔ یا اللہ، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں رات کے وقت سڑکوں پر کیا کچھ ہوتا ہے اور اکیلی پریشان لڑکی کو یہاں کے نشئی لڑکے کیسے اپنی بھوک مٹانے کا سامان بناتے ہیں۔ جو بھی تھا، وہ جیسی بھی تھی، اس کی بیوی اس کی عزت تھی۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ اس نے بہت سالوں بعد اللہ کو پکارا تھا، اور کس کے لیے؟ جس کی حیثیت کو وہ کچھ دیر پہلے ماننے تک کو تیار نہیں تھا۔ وہ 6 لڑکے تیزی سے نشو کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اب اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کے چکر میں وہ یکدم ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری۔ سردی کے سبب چوٹ بھی شدید آئی۔ ہتھیلیاں اور ماتھا بری طرح چھل گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے نشو تک پہنچتے، پولیس کے سائرن بجنے لگ گئے۔ وہ سب اتنے ہوش میں تھے کہ پولیس کے سائرن کو پہچان سکتے۔ فوراً وہ سب وہاں سے دوسری سمت بھاگتے ہوئے غائب ہو گئے۔ نشو کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ موت اتنی قریب آ کر چلی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی رونے لگ گئی، یہاں تک کہ پولیس کی گاڑی اس کے نزدیک آئی۔ ایک پولیس والا اتر کر اس کے قریب آیا، اسے اٹھایا اور جسلان کا حوالہ دیا۔ نشو کے آنسو اور بھی بے اختیار ہوئے۔ جس حوالے کو وہ ماننے سے انکاری تھی، آج اسی نے اس کی عزت بچائی تھی۔ اس نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہی جسلان کی بیوی ہے۔ انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھا کر جسلان کو فون کیا اور اسے قریبی ہاسپٹل آنے کا کہا۔ نشو کے ماتھے اور ہاتھوں سے بہنے والے خون کے سبب وہ فوری اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے تھے۔ نشو تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے اس کی نظر جو ہی جسلان پر پڑی، وہ خود پر اختیار کھو گئی اور اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ لگتے، اس کو مضبوطی سے تھامتے بس روتی چلی گئی۔ جسلان اس کی حرکت پر کتنے لمحے ہلنے کے قابل نہیں رہا، پھر آہستہ سے اس کی کمر سہلاتا اپنے بازو کے حصار میں لے گیا۔ اسے ایمرجنسی میں لے کر گئے، اس کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ پولیس کا شکریہ ادا کر کے اسے لیے واپس ہوٹل میں آیا۔ نشو ابھی تک اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ نشو لیٹ جائیں اور یہ دوائیں لے لیں پہلے۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے نشو کو بیڈ پر لٹانے سے پہلے دوائیں اس کے سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟
निशु यक टक उसके चेहरे को देखते हुए बोली। वो जो मुड़कर अपना कोट उतार रहा था, निशु के सवाल पर उसके हाथ थम गए। मुड़कर एक नज़र उस पर डाली, फिर अपना काम जारी रखा। क्योंकि आपको आपकी माँ ने मेरे हवाले किया है, क्योंकि आप मेरे घर की इज्जत हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक बहुत अहम रिश्ते के हवाले से आपकी हिफाजत का ज़िम्मा मुझे दिया है। क्या इन सब वजूहात के बावजूद मैं आपको ना बचाता? और सबसे बढ़कर ये कि मैं एक इंसान हूँ। अपने जहन को ज़्यादा मत थकाएं। मैंने ये सिर्फ इंसानियत के नाते किया है, कोई लालच आपकी साथ से नहीं, ना कोई ही कर्ज। उसने इतना कहते साथ ही निशु को शर्मिंदगी से दो चार किया। वो जो उसे जूते की नोक पर रख रही थी तो किस खुशफहमी में थी कि जसलान उसकी मोहब्बत में गोटे गोटे डूबा है। उसने तो इस रिश्ते की बुनियाद ही धोखे से की थी, तो फिर ये कैसे उम्मीद रख सकती थी कि जसलान अपने खालिस जज्बे उसके नाम करेगा? वो क्यों और किस लिए ये उम्मीद रख रही थी, वो खुद नहीं जानती थी। नेक्स्ट सीन। निशु इस दिन के बाद से जसलान से नहीं उलझी और ना ही जसलान ने ऐसी कोई हमाकत की। 2 दिन गुजरते साथ जैसे ही जसलान ने देखा कि उसके ज़ख्म कुछ बेहतर हुए हैं, उसने वापसी की सीट करवा ली। निशु को तो जैसे चुप लग गई थी, जो उनके वापस जाने तक नहीं टूटी। हवेली पहुंचकर सब उन्हें तीसरे हफ्ते ही वापस आते देखकर परेशान हुए और जब निशु के ज़ख्म देखे तो इससे भी ज़्यादा परेशान हुए। कुछ नहीं, बस हाइकिंग के लिए ये मुझे ले गए थे, वहाँ तवाज़ुन नहीं बरकरार रख सकी तो गिर गई, इसीलिए। तो जसलान ने ट्रिप भी शॉर्ट कर दिया, बहुत परेशान हो रहे थे ये। निशु ने जसलान के कुछ भी बोलने से पहले जिस तरह बात संभाल कर ऐसी कहानी बनाई जिसने हर तरह से जसलान को भी बचा लिया। जसलान ने उलझ कर उसकी जानिब देखा। क्यों का बहुत बड़ा सवालिया निशान उसके दिमाग में पैदा हुआ। उसने जसलान को क्यों बचाया? क्या उस रात के एहसान का बदला? जबकि उसने निशु पर नहीं, खुद पर और इस ख़ानदान पर एहसान किया था। उसकी उलझन भरी आंखों को अपने वजूद के आर पार होते वो बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। वो ये सब क्यों कर रही थी, वो खुद नहीं जानती थी। उनकी वापसी के तीसरे दिन जैसे ही उनकी थकावट उतरी, सम्या पुप्पो की बेटी बिस्मा की शादी के हंगामे जाग उठे। दोनों बहनें आपस में रिश्ता कर रही थीं। शर्जील दीना का बेटा था जिससे बिस्मा की शादी हो रही थी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याई गई थीं और एक ही हवेली में रहती थीं। लिहाजा सुभान शाह बिस्मा को अपने पास ले आए कि यहाँ से रुखसत होकर वो अपने घर जाए। सबको ये आइडिया पसंद आया। जसलान वापसी के लिए पर तोल रहा था, मगर किसी ने उसे जाने ना दिया। न जाने क्या हो रहा था। वो जिसके साए से भी दूर भागता था, आहिस्ता आहिस्ता दिल उसी के लिए हमकने लगा था। मेहंदी की रात थी। पर्पल, शॉकिंग पिंक और ऑरेंज रंग के लहंगे और लॉन्ग शर्ट में करीने से दुपट्टा लिए हल्के से मेकअप में वो जिसके नक्श तारीफ के काबिल नहीं थे, जसलान को बार बार जकड़ रहे थे। मेहंदी की रस्म शुरू होने से पहले दीना के बड़े बेटे आफ्ताब के साथ खड़ी वो किसी बात पर बेइख्तियार खिलखिलाई और इसी लम्हे मेहमानों को रिसीव करने के लिए खड़े जसलान की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जो फिर पलटने को इनकारी हो गई। कैरी ब्रदर की आवाज़ ने उसके जज्बात और भी भड़काए। उसके किसी कज़न ने ऊंची आवाज़ में उसका गाना लगाया था और जसलान का दिल बस गाने की एक ही लाइन में अटक कर रह गया था, यू कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू। वो कब की वहाँ से चली गई थी, मगर उसके सहर ने जसलान को अपनी लपेट में ले लिया था। अंदर की जानिब बढ़ते हुए वो उसी कज़न के साथ किसी बात पर उलझती नज़र आई। जसलान भाई, आपकी बेगम बहुत टेढ़ी औरत है। वो किसी बात पर तंग आया हुआ था, बेइख्तियार जसलान को पुकार बैठा। जसलान ने महसूस किया था कि वापस आकर निशु का रवैया सबके साथ काफ़ी बेहतर हो गया है। वो बेजारी जो शुरू में उसे नज़र आई थी वो अब नहीं थी। जसलान की नज़र उस दुश्मन अव्वल के चेहरे के इर्द गिर्द ही थी। वो भी जसलान को करीब आता देखकर खामोश हो गई। क्या कर दिया मेरी बेगम ने? जिस मोहब्बत से उसने निशु के करीब खड़े होते प्यार से उसे मेरी बेगम कहा, वो निशु की दिल की धड़कन तेज़ करने के लिए काफ़ी था।
کل سے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ فارم ہاؤس کے قریب جو جنگل ہے وہاں کل صبح جانا ہے ہر حال میں۔ اس نے اصل مسئلہ جسلان کو بتایا۔ تو چلے جائیں گے نا یار، کل تو سٹے ہے اور پرسوں بارات ہے نا، تو کل پروگرام بناتے ہیں۔ مجھے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے شکار کھیلے ہوئے۔ جسلان نے کھڑے کھڑے سارا پروگرام طے کیا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 1 of the novel محبت کے جگنو by انا الیاس. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.